میرے محترم دوستوں، میرے بھائی اور میری بہن، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 70 میں رکوع میں 115 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات معلوم ہو جانے کے بعد، ہدایت آ چکنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ان کے حکم، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے الگ چلے اور مومنوں کی جماعت طریقے سے الگ طریقہ کو اختیار کرے۔ مومنوں کی جماعت سے مراد صحابہ کرام، ان کی طریقے سے الگ طریقے پر چلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے، اور اس کا انجام کیا آتا ہے؟ اس کا انجام یہ آتا ہے کہ وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے، اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ تو قرآن کریم ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 500 اور 501 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کے 71 یا 72 فرقے ہو گئے، اور اسی طرح نصرانی کے بھی ہو گئے، لیکن میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی اس سے بھی ایک زیادہ، اس سے بھی ایک زیادہ۔ ان فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب میرے محترم دوستو، یہاں پر سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنمی کون کہے گا؟ وہ کتنا ہی رونگ ہو، کتنا ہی غلطی پر ہو، کتنا ہی الٹا ہو، اس کے پاس کوئی دلیل اور ثبوت نہ ہو، لیکن اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے۔ آج والجماعت کا فیصلہ ہے کہ والجماعت کون ہے، یہ جنت میں جانے والی جماعت کون ہے؟ اس کو آج اس کی جڑ کو انشاءاللہ پکڑنا ہے، تاکہ کسی مسلمان کے دل میں شک اور شبہ نہ ہو، اس کی جڑ کو پکڑنا ہے۔ تو اب میرے محترم دوستو، سنت والجماعت ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 108 حدیث نمبر 535 علم کے بیان میں لکھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کثیر اختلاف دیکھو گے، کثیر یعنی بہت کثرت سے اختلاف دیکھو گے، اور یاد رکھو ہر نئی چیز، ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، اور بدعت کے لیے ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 51 امور بدعت کے بیان میں لکھا ہے کہ بدعتی کا نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، فطرہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، اور اس کو اسلام میں سے ایسا نکال دیا جاتا ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہر نکالی ہوئی چیز نہیں، بدعت ہے، بدعت ہے، اور تم ہر بدعت سے بچو۔ اس وقت جب ایسا زمانہ آ جائے تو تم میری اور میرے صحابہ کراموں کی سنتوں کو مضبوط پکڑو۔ اے صحابہ، اے لوگوں، مضبوطی پکڑو تو کیسی؟ یعنی تم دانتوں سے پکڑ لو، دانتوں سے تمہارے دانت ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹ جائیں، مگر میری اور میرے صحابہ کرام کے طریقے چھوٹنے نہ پائے۔ یہ آپ نے تاکید آج سے 1400 سال سے پہلے فرمائی۔ فتح عالمگیری جلد پہلی صفحہ نمبر 121 مقدمہ میں لکھا ہے کہ سنت سے مراد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور والجماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہاں سے جو بھی دلیل ملے، جس کا اشارہ بھی مل جائے، شوق سے کرنے لگو، اور جس کی دلیل نہ ملے، جس کا اشارہ بھی نہ ملے، صحابہ کراموں کی جماعت میں نہ ملے، اماموں کی جماعت میں نہ ملے،
تابعین میں بھی نہ ملے، محدثینوں میں بھی نہ ملے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی نہ ملے، اس کام کو کر کے ہلاکت ہی نہیں تو پھر اور کیا ہوگا؟ اس کو کر کے ہلاک ہی نہیں ہوگی تو میرے بھیا اور کیا ہوگا؟ جب حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کیا اس کام کو کر کے، وہ شیطانی فریب اور نفسانی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہوتا؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہیں اور معراج کو سب کچھ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ ایسی سچی دلیل جو آنکھوں سے میں نے دیکھی ہے بھلا کون نہیں مانے گا؟ دنیا پہ جانے کے بعد وہ محنت کروں، وہ سمجھانے میں ڈھب اختیار کروں کہ جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے وہ ساری کی ساری جنتی ہو جائے اور جہنم توڑی کی توڑی پڑی رہے۔ یہ آپ کی تمنا۔ جب آپ نے محنت آ کر کی تو 3 طبقے ہو گئے۔ ایک تو 90 پہ کہنے لگے جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی، ایک طبقہ وہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ تو جب معجزوں کا انکار کر دیا تو آج کرامت کا کوئی انکار کر دے تو کون سی بڑی بات تھی؟ کون سی بڑی بات؟ کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اب میرے محترم دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی گئی، ٹھکرا دی گئی، رد کر دی گئی، باطل سمجھی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنج ہوا تھا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے، ہم ان کا قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو رنج کیا ہوا ہوگا۔ لیکن خداوند کریم کا فتویٰ سنیے، قرآن کریم کے 12ویں پارہ سورہ ہود کے 10ویں رکوع میں 118 نمبر کی آیت میں رضا فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب چاہتا تو تمام ساری کی ساری جماعتوں کو ایک بنا دیتا، تمام گروہوں کو، ٹکڑیوں کو، پارٹیوں کو ایک بنا دیتا، لیکن میرے محبوب یہ تو اختلاف کرتے ہی رہے۔ ہو گیا معاملہ صاحب۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مل چکا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں گے تو میرے محترم دوستوں، ہم اور آپ کسی کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ سمجھ میں اسی کو آئے گا جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی، اور ان تمام جھگڑوں کا فیصلہ، ان تمام اختلافوں کا فیصلہ نمبر دینے کے بعد بھی اگر تسلی نہ ہو تو اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ قرآن کریم کے 70ویں پارے میں سورہ حج کے 9ویں رکوع میں 69 نمبر کی آیت میں ذرا فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ تم جن باتوں میں لڑ رہے ہو، جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہو، جن باتوں میں بحث کر رہے ہو، ان کا عملی فیصلہ خداوند کریم قیامت کے دن کر دے گا، تو دنیا میں نہیں ہوگا۔ 100 نمبر دینے کے باوجود جب کسی کو تسلی نہ آئے میرے بھیا تو اس کا فیصلہ پھر دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ حشر کے میدان میں ہوگا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو گروہ رہیں گے، اور حضور نے کیا فرمایا کہ ایک گروہ جنتی باقی سب جہنمی۔ یہ تو حدیث تھی، مگر آیت کریمہ کو بھی سنیں، آیت کریمہ کو بھی سنیں۔ قرآن کریم کے 21 میں پارہ سورہ روم کے 4 رکوع میں 32 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ جن لوگوں نے دین میں اختلاف کر کے پھر پارٹی بنا لی، پارٹی بنا لی، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر گروہ یہ سمجھ رہا ہے، وہ اس کے پاس قرآن کی دلیل نہ ہو، حدیث کی دلیل نہ ہو، فقہ کی دلیل نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ جب رانگ سائڈ کو رائٹ سمجھنے لگے اس کو ہدایت کے ہونا محال، مشکل میرے۔ تو اب یہ تو اللہ نے فرما دیا۔ تو قرآن کریم کے 11ویں پارے سورہ یونس کے 2 رکوع میں 19 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. یہ جیو جو یہ جماعتیں جو ہیں پہلی ایک ہی جماعت تھی، پھر بعد میں پھر اس کے بعد میں گروہ گروہ پالتی پالتی ہو گئی. کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی. قرآن کریم کے 25 میں پا رہے ہیں، سورہ شورا کے دوسرے رکوع میں 14 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ لوگ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، گروہ گروہ پارٹی پارٹی ہوئے جا رہے ہیں، ان کو علم حق آ جانے کے بعد بھی اپنی ضد سے ہوئے جا رہے ہیں. علم تو ہے حق اور نہ کی دلیل تو قرآن حدیث میں موجود ہے، لیکن ضد میں میرے بھیا ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیسے ضد میں ہو گئے؟ اس کی سمجھ ہماری سمجھ میں یہ بات کیسے ہے کہ بھائی ضد میں گروہ گروہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کریم کے پہلے پارے سورہ بقرہ کے 8 رکوع 65 اور 66 نمبر کی 2 آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تمہیں ان لوگوں کا قصہ معلوم ہے جو حد سے آگے بڑھ گئے. ہم نے اس پر ہفتے والے دن کو مچھلی کا شکار کیا مگر وہ آگے بڑھ گئے تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ. وہ ذلیل بندر ہو. پھر یہ 65 نمبر کی 66 نمبر کے اندر فرماتے ہیں فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اس زمانے والوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ایک عبرتناک واقعہ اور پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت کی دلیل بنا دی. ہم نے وہ کیسے ہو گئے؟ ایک امت پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر جمعہ فرض کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو جمعہ پسند نہیں، ہم کو شنیچر دو. اللہ کی بات پسند نہیں کی، اپنے مانگی، اپنوں نے مانگی اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پوری کر دی. اچھا چلو شنیچر کو تم کو دے دیا، لیکن ایک شرط کے شنیچر کے دن تمہارے پر مچھلیوں کا شکار ہے. اب امتحان یہ ہوا کہ شنیچر کے دن مچھلیاں پانی پر گر رہی ہیں، پانی پر گر رہی ہوں، اور اس کے بعد پورا ہفتہ ایک مچھلی بھی نظر نہ آئے. مہینوں تک انہوں نے صبر کیا، مچھلی کھانے کو نہیں ملے، خوشبو کو طلبیں. پھر ایک انسان نے ہیلا تلاش کیا تو کیا کیا، یعنی شنیچر کو اس میں گل ڈال دیا تو ایک مچھلی اس میں پھنس گئی. تو وہ دھاگا جو تھا اس کو درخت سے باندھ دیا. اب اتوار کے دن ساری مچھلیاں چلی گئی مگر وہ تو نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پھنس گئی. اس لیے اس نے دھاگے کو کھینچ کے پکڑ کے لے آیا اور پکانے لگا گھر میں. اور اس پڑوس میں خوشبو آئی، سارے جمع ہو گئے کہ بھائی یہ مچھلی تینے کہاں سے؟ بھائی جی ہم تو زمانہ ہو گیا مچھلی نہیں مل رہی ہمیں، تو کہاں سے پکڑ کے لایا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے کل کو نہیں ماری، میں نے تو آج کو ماری ہے. میں نے کل کو نہیں پکڑی، کل کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، آج میں نے پکڑی ہوں، آج پکڑا ہوں. تو گویا اس کا پکڑنا تو کل ہی کا تھا، سمجھے، مگر یہ ہیلا اس نے تلاش کر دیا. تو آپ لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ ایک ترکیب اچھی ہے، بھائی شنیچر کو تو مارتے نہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں، تو سبوں نے گل ڈالنا شروع کر دیا. جب سبوں نے گل ڈالنا شروع کر دیا اور مچھلی اچھی خاصی پکڑنے لگے تو پھر تو لوگوں نے گڈھے کے گڈھے گاڑ دیے. جب پانی بھر جاتا کھڈوں میں تو مچھلی بھی بھر جاتی، پھر اس کے اوپر کانٹے رکھ دیتے، پانی بہہ جاتا، مچھلی پورے کا پورا گڈھا بھر کے رہ جائے. اور پھر بیل گاڑیاں بھر بھر کے لانے. تو اس میں 3 جماعتیں. ایک جماعت تو وہ ہو گئی جو مچھلی مارنے والی تھی، اس میں ایک مولوی کی جماعت تھی جو حق پرست تھی، وہ انہیں منع کر رہی تھی کہ یہ تمہارا ہیلا ہے اور حرام ہے، اس کو مت کرو، خدا سے ڈرو، اس کے قہر سے غضب سے ڈرو. تو وہ ان کا جواب یہی تھا کہ بھائی ہم کل شنیچر کو کہاں پکڑتے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں. اس میں ایک دوسری جماعت تھی
وہ دونوں کے بیچ میں تھی. وہ ان کو کہتے تھے عالموں کو کہ بھائی تم تمہاری بات کہہ چکے, اب نہیں مانتے تو جانے دو, تم کیوں اس مصیبت میں پڑے ہو, روز کی کل کھٹی کرے ہو, سمجھے. اور ان کو جا کر کہتے تھے کہ ارے بھائی تم تو شنیچر کو کہاں مارتے ہو بھائی, یہ تو تم اتوار کو کیا کرتے ہو, یہ خام اٹھا تمہارے دماغ چاٹ رہے ہیں, یہ جائز ہے, یہ حلال نہیں, حرام نہیں ہے, یہ تمہارے لیے جائز. اس میں ایک عالموں کا جو ایسے ہے. اب ایسے چلتے چلتے مہینوں تک چلتا رہا. جو حق پرست تھے انہوں نے ان دونوں کے بیچ میں سے اپنی دیوار کھینچی, رہن سہن الگ کر دیا. کیا معاذ اللہ تمہارے پر عذاب آئے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں پھنس جائیں. اب کچھ دنوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دن کے 9-10 بج گئے, کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا, سارے کے سارے بند. کسی ایک لڑکے کو اوپر چڑھایا, بھائی دیکھ بھی تو, اور لڑکا جب اوپر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ سارے کے سارے بندر ہو چکے. بڑے تھے وہ بندر, عورتیں بندریاں, اور چھوٹے بچے تھے وہ چھوٹے بندر. انہوں نے جا کر اندر جا کے دروازے توڑے اور بندر سب نکلے. سب پہچانا جاتا ہے یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, اور سب ان کے قدموں میں لوٹ رہے ہیں, لپک رہے ہیں. مگر اب کیوں معاملہ تو نکل گیا. تو وہ بندر 3 دن زندہ رہے, اور 3 دن کے بعد سارے کے سارے بندر مر گئے. یہ جو فی الحال بندر ہیں وہ اللہ کی ایک مخلوق ہمیشہ کے لیے پہلے. تو اب اس میں وہ مچھلی پکڑنے والے ہی ہلاک نہیں ہوئے, بلکہ جو دونوں طرف ڈوگرا بجا رہے تھے وہ عالم جو تھے وہ بھی بندر بن گئے. تو یوں گروہ ہو گئے. علم حق آ جانے کے بعد آپس کی ضد کہ اس میں حرج کیا ہے. میرے محترم دوست ابھی سنیے دلیل حرج کیا ہے. حرج کیا ہے اس کو سنیے. اب میرے محترم دوستوں یہ اس طرح سے گروہ ہوتے الگ الگ. تو ہماری جماعت میں بھی کتنی جماعتیں ہیں. ایک تو صرف ایک قرآن کو مانتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سنت والجماعت ہیں. ایک ہماری جماعت میں وہ جماعت ہے جو قرآن اور حدیث کو مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت. ایک جماعت وہ جو قرآن حدیث اور فقہ کو مانتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت. اور چوتھی ایک جماعت ایسی ہے نہ قرآن کو مانے, نہ حدیث کو مانے, نہ فقہ کی کتابوں کو مانے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنت والجماعت. یعنی جہنمی اپنے آپ کو کون کہے گا بھیا, سبھی اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں. کہ کتنا ہی غلطی پر ہو, کتنا ہی رونگ ہو, لیکن سمجھ رہے اپنے آپ کو جنتی. تو اب پہلے تو اس کو سن لیں جو قرآن حدیث اور فقہ کو بھی نہیں مانتی اور کہتے ہیں ہم سنت والجماعت ہیں. پہلے ان کی دلیلیں سن لو, پھر قرآن والے کی, پھر قرآن حدیث والے کی, اس کے بعد قرآن حدیث اور فقہ والے کی. یہ جو قرآن حدیث اور فقہ کو نہیں ماننے والے لوگ اور کہتے ہیں ہم سنت والجماعت ہیں, تو یہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ تعزیہ پرست اور قبر پرست والے ہیں. یہ تعزیہ پرست اور قبر پرست والے جو ہیں یہ نہ قرآن کو مانے, نہ حدیث کو مانے, نہ فقہ کی دلیل کو مانے. جس کو جس بارے کا صفحہ نمبر چاہیے انشاءاللہ ہم سے لے لو. اگر حق کی تلاش ہے تو میرے محترم دوستو, قرآن کریم کا یہ فیصلہ, قرآن کریم کے 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع میں 26 اور 27 نمبر کی 2 آیت میں فرماتے ہیں وَآتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. تم لوگ غریبوں کو, مسکینوں کو, محتاجوں کا ان کا حق ادا کرو, مسافروں کا ان کا حق ادا کرو, رقم کو بے جا نہ اڑاؤ, بیکار رقم کو نہ اڑاؤ. یہ 26 نمبر کی آیت اور 27 نمبر کی آیت فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول پیسہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا. اور شیطان جو ہے وہ اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. تو فضول پیسہ خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی. آپ دیانتداری سے سوچو رحمت اللہ علیہ کے ستارے کہ ہم نے بانس لائے, بانس پر کاغذ چپکائے, اور چپکانے پر اس میں جتنی محنت اور خرچہ ہوا اس میں دین کا کون سا بھلا ہوا اور غریب کا کون سا بھلا ہوا. اگر تعزیہ بنانا جائز ہوتا, ابھی حدیثوں کے آیتوں کے نمبر انشاءاللہ دوں گا, ابھی پھر دلیل دے سبھی صفحے نمبروں کا تو انشاءاللہ ڈھیر لگاؤں گا. اگر جائز ہوتا
تو پھر امام حسین ایک ہی تو شہید نہیں ہوئے ہیں، ان سے بڑی ہستی والے تو شہید ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، تو ان کا کسی کا بھی نہیں بنایا جاتا اور صرف امام حسین ہی کا کیوں بنایا جاتا؟ بات یہ ہے کہ وہ ہے رواج، مذہب نہیں۔ مذہب جو ہوگا میرے محترم دوستوں پوری دنیا میں ایک ہوگا، پوری دنیا میں۔ دیکھیے آپ کہ صبح کے اندر 2 رکعت سنت تو ساری دنیا میں 2 رکعت سنت، صبح میں 2 رکعت فرض تو ساری دنیا میں فرض، بچے کا ختنہ سنت تو ساری دنیا میں سنت، نکاح پڑھانا سنت تو ساری دنیا میں سنت، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ میرے محترم دوست اجماع یہ نہیں کہ 5-10 مولویوں نے فتویٰ بھیج دیا کبھی، وہ اجماع نہیں سمجھا جائے، وہ اجماع نہیں ہوتا۔ نماز کے پہلے آجان تو ساری دنیا میں آجان، صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم تو ساری دنیا میں الصلاۃ خیر من النوم، جوہر میں نہیں تو ساری دنیا میں نہیں، قیامتی صلاۃ جماعتی بھی سے تکبیر تو ساری دنیا میں تکبیر، قیامتی صلاۃ تو ساری دنیا میں قیامتی صلاۃ۔ تو میرے محترم دوستوں مذہب ہوگا جو ساری دنیا میں ہوگا، ایک جگہ پر ہو دوسری جگہ پر نہ ہو، دربر میں ہے جونسبر میں نہیں، جونسبر میں ہے تو پھر روڈیشیا میں نہیں، روڈیشیا میں ہے تو ملاوی میں نہیں، ملاوی میں ہے تو جامبیا میں نہیں، جامبیا میں تو انڈیا میں نہیں، انڈیا میں تو عربستان میں نہیں، عربستان میں تو مصر میں نہیں، مصر میں ہے تو ترک میں نہیں، ترک میں ہے تو افغانستان میں نہیں، افغانستان میں تو انگلینڈ میں نہیں۔ تو میرے محترم وہ ہے رواج، وہ مذہب نہیں، وہ رواج وہ مذہب نہیں۔ کچھ کریں اور کچھ نہ کریں تو یہ مذہب حکم جو ہوگا پھر کوئی نہ کرے اور بات، مگر حکم ساری دنیا میں ایک سا ہوگا۔ اگر تعزیہ بنانا حکم ہوتا تو ساری دنیا کو ہوتا اور عربستان میں سب سے پہلے ہوتا، مگر نہیں۔ تو اس میں لکڑے پھانس اور پہلے ردی کاغذ چپکایا جاتا ہے، ردی کاغذ جس میں سینما کے اور کارٹون ہزاروں اس میں ہوتے ہیں، اور جب وہ ہزاروں اس میں ہوتے ہیں تو بھلائی سے ردی کاغذ کے اندر امام حسین آئیں گے بھی، پھر اس پر چمک والا کاغذ تو لگتا ہے مگر پہلے ردی کاغذ لگایا جاتا ہے، جس کے پر کتے بھی پیشاب کرتے ہوں ایسے کاغذ لگائے جاتے ہیں، اور پھر اس کا ہمیں کوئی نفع نہیں ہوتا، اس کو جا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس تعزیے کے بارے میں فتوا بریلی صاحبانوں کو فتوا دے بندیوں کو تو جانے دو، وہ تو منع کرتے ہی ہیں، بڑے کٹر ہیں، کسی کو ہائی نہیں کہتے کوئی رسم کو، سب کو منع کہتے ہیں، مگر بریلی صاحبان کی جو بڑے سے بڑی کتاب بہار شریعت ہے، ان کی بڑے سے بڑی کتاب ان کی بہار شریعت ہے، تو بہار شریعت جلد 16 یعنی 16واں حصہ اس کا 15 اور 1 پر 16واں اور صفحہ نمبر 2673 نمبر کا صفحہ، اس پر اس تعزیے کی اور تعزیے کے اندر جتنے رسومات ہوتے ہیں ان کے ساری کی ساری اس نے وہ دھجیاں اڑائی ہیں کہ خدا کی قسم کی جتنے علماء بڑے لکھے کتابوں میں نے مخالفت دیکھی۔ تو بتاؤ اب یہ تو فتوا تھا، اب حدیث سے نہ آئے تو اب آ رہی ہیں۔ اب جب تعزیہ اٹھتا ہے تو اس میں کھیل اور تماشا ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حق کے لیے سچائی کے لیے شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو شہید ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے تمام سر، معصوم بچوں کے بھی سر کاٹے، دوسروں کے بھی سر قلم کیے اور نیزوں پر لگایا، نیزوں پر لگا کر ان کی جو لاش مبارک تھی ان پر گھوڑوں سے روندا، اور روندنے کے بعد شہیدانیاں جو تھی ان کو ہاتھ باندھ کر اونٹوں پر بٹھایا اور ان کو ننگے سر، یعنی جس کے سر کے بال کبھی آسمان نبی نہیں دیکھے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی بہن، امام حسین کی بہن، حضرت علی کی صاحبزادی، فاطمہ صاحبزادی، بچی چھوٹی تھی، قرآن کریم پڑھ رہی تھی، مرد ہو گئی تھی، اوڑھنی سر چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے ہیں کہ بچی پڑھ رہی ہے، اوڑھنی سر چکی ہے، تو اپنے ہاتھ مبارک سے اوڑھنی اس کو اڑا دیتے ہیں۔ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اوڑھنی اڑاتے تھے ان دشمنان نے خداؤں نے ان کے سروں سے اوڑھنی اٹھا کر، جن کے سروں کو، سر کے بال کو آسمان میں بھی نہیں دیکھا تھا، ان کو کوفے کی گلیوں میں کھلے سر پھرایا اور پھر نیزے پر وہ رکھ کر سر مبارکوں کو، اور آگے ناچتے کودتے کھیلتے دھمال کرتے، جو یہ خوشی تو یزید کے لشکر کو تھی، نہ کہ امام حسین کے چاہنے والوں کو۔ یہ تو فتح ان کو ملی تھی، اس لیے وہ ناچ گان اور خوشی کر رہے تھے۔ رحمت اللہ علیہ کے ستارہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا اکھاڑا، مان لیا کہ حضرت علی کا اکھاڑا، لیکن باپ کا اکھاڑا بیٹی کی شہادت سے کبھی نہیں کھیل سکتا۔
बाप का थोड़ा बेटी शहादत पर चले, कभी नहीं कर सकता। आज हमारे घर पर, हमारे घर में एक बूढ़ा हो और कोई मर्द बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा हो कि हम खुद भी उसके लिए दुआ मांग रहे हो, चाहे बारी ताला उसकी बेचारे की अब रूह का खाता बिल खैर फरमा, क्योंकि हम अपने घर वाले उससे तंग आ गए हैं। ऐसा इंसान अगर मर जाए और पड़ोस में शादी हो रही हो, ढोल ताशे शहनाइयां बज रही हो, टेप रिकॉर्ड या रेडियो बज रहे हो, तो मरने के बाद फौरन आदमी भेजने के उसको कह दो कि बंद कर दो, वो बोला जो था वो गुजर गया। अब बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा, हमारा बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा कि जिनके कब्र पे कुत्ते मुतने वाले हैं, उनके लिए तो ढोल ताशे शहनाइयां बंद कर दी जाए और जन्नत के सरदार फातिमा के लगते जिगर, अली के नूरे जिगर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर, उनकी शहादत के ढोल ताशे और शहनाइयां पैसा देकर बजवाई जाए। ईमानदारी से बता, क्या यही सी नाम इस्लाम है? ये मुसलमान की दलील है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कितनी रोंग साइड है, सोच भी तो कितनी रोंग है। समझाने वालों ने सितारे गलत समझाया। इमाम हुसैन से लगाव है, इमाम हुसैन से दिल है, तो मेरे मोहतरम दोस्तों थोड़ा करो, मदरसे बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, दारुल बनाओ उनके नाम के, हमने मदरसा हुस्तिया बनाओ, मदरसा अकबरी बनाओ, मदरसा अब्बासी बनाओ उनके नाम पर गौरव करता हमने, फिर उनकी सवाब जो है जारिया आपको भी मिलता रहे, उनकी रूह को भी मिलता रहे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हश्र का मैदान तो आएगा और हम और सब जमा होने वाले, ये तो किसी को इसमें शक नहीं है ना। इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी आदत करीमा थी क्या कि उधर मुहर्रम का चांद में देखता, तो मुहर्रम के चांद देखने पर रोजाना 4 रकात नफिल नमाज में पढ़ता। कितनी? 4 रकात नफिल नमाज, और उस नमाज में एक अलहम्दो और एक रकात में 15 कुल्लो वाला, दूसरी रकात में दूसरी 15 कुल्लो वाला, तीसरी रकात में तीसरी 15 कुल्लो वाला, और चौथी रकात में चौथी मरतबा 15 कुल्लो वाला, तो कुल 7 कुल्लो वाला हुई। तो ये पढ़कर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रूह मुबारक को हर साल बख्श दिया करता था। कुछ साल के बाद मुझे ख्वाब आया, तो क्या ख्वाब आया? ख्वाब ये आया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की महफिल जमी हुई है और मैं वहां पर जा पहुंचा, तो मेरी जैसी निगाह पड़ी, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अली मुकाम, जैसी निगाह पड़ी तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, लेकिन अपनी निगाह जो थी मेरे से फिरा ली, यानी चेहरा मुबारक अपना फिरा लिया, तो मुझे बड़ बन गया। मैंने कहा या अली मुकाम, इस गुलाम से, इस खादिम से कौन सी खता हुई, कौन सी खता हो गई जो आपने चेहरा मुबारक मुझसे कर लिया? तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं शिबली, तुम्हारी खता तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा ऐसा मुझ पर इसका डर है कि जब तक हश्र के मैदान में से तुम्हारी नजात न करवा लूंगा, मैं आंख मिलाने के काबिल नहीं हूँ। बताओ मेरे भैया, नमाज तो पढ़नी नहीं, और हिचो ये कौन सा मजहब है भैया, कौन सा मजहब? उसमें भी हमारे जमात में जो कच्ची साबन हो तो फिर बहुत ही मस्त, क्योंकि नमाज पढ़ना नहीं, रोजा रखना नहीं, 10 दिन कूटने पीटने से सब पहले जन्नत में चला जाए बेचारा। ये बड़ा आसान बच्चे पूछ लिया। तो हमारे कच्ची साबन थे, तो एक बीवी और एक मियाँ दोनों, खालिद और बीवी दोनों गए कूटने, तो खालिद कहता है तो ना मैं पर्चे कुटी जो असाई बोली हमारी जबान में पर्चे कुटी जो अज्ञा के नो वेज पड़ा तो वो बाई कहती हाथ पर्चे कुटी नहीं। अब वो कूट रहे हैं, वो उधर में आदमी कूट रहा है, इधर ये कूट रही है, तो उसकी निगाह नहीं पड़ी कि कहाँ गया वो औरत, कहाँ गई? तो कूटते क्या कहता है, हत विष करते वही, यहाँ खरीद के कहाँ गई, यहाँ खरीद कर तो उसकी भी निगाह पड़ गई ऊपर, तो वो बीच में दिखा करके वच्च में थी कोटियां, वच्च में थी कोटियां, तो वो कह रही है मैं बीच में से कूट रही हूँ, क्यों होता है तुम? मेरे मोहतरम दोस्तों, औरतें जब जमा हो और मर्द जमा हो और औरत और मर्द खलक मलक हो, वाला ये मजहब हो, वो तो कूटने के लिए ईमानदारी से फैसला करना, हम भी उसमें थे, उसमें हम भी थे, इसलिए प्लेटफार्म में होकर आए हैं। इसलिए कह रहे हैं मेरे भैया कि हम उस मजमे में किसी दूसरी की बहन को, बीवी को झांकते हैं, तो ईमानदारी से कहे कि हमारी बहन और बीवी या किसी को झांकता होगा या नहीं झांकता होगा, ईमानदारी से बता। हम भी किसी को झांकते हैं तो हमारी को कौन छोड़ेगा?
تو میرے محترم وہاں سے عورتیں آتی ہیں جو پوچھتی ہیں ہائے رے امام، ہائے رے امام، وہ امام کو نہیں ڈھونڈتے ہو تو اپنے امام کو ڈھونڈتے جو آیا ہے کہ نہیں آیا ہے امام، ہائے رے امام، وہ تو اپنے امام کو ڈھونڈتی ہے بھیا، سمجھیں؟ اس کو اس امام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب میرے محترم دوستوں، اب اس کے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو وہابی لوگ جو ہیں دیوبندی اور تبلیغ والے، یہ امام حسین کی شربت کے منکر ہیں۔ میرے بھیا کوئی منکر نہیں، مگر کرنے کا طریقہ ہو نا، منکر کوئی نہیں، مگر کسی کو سمجھانے کا ڈھنگ یاد ہو، کسی کو نہ ہو، اس لیے بیچارے وہ کہہ دے، وہ ہم کو کرنا پڑ جائے۔ اب یہ لکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے ماہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا، 10 تاریخ کو روزہ رکھا، تو اس کو 10,000 حج کا ثواب، 10,000 عمرے کا ثواب، 10,000 شہیدوں کا ثواب اور 10,000 فرشتوں کی عمری زندگی کا ثواب۔ اور جس سے اس روزے کو رکھا اور اس روزے رکھنے والے کو کسی نے روزہ افطار کرایا، تو روزہ رکھنے والے کا ثواب کم نہیں ہوگا، بلکہ افطار کرانے والے کو وہ ثواب ملے گا کہ میری روئے زمین کی پوری امت کو دعوت کر دینا اور ایک روزے دار کو روزہ کھلوا دینا، یہ دونوں ثواب میں برابر ہوں گے۔ بتا بھیا، شربت پیئیں گے یا روزہ رکھیں گے؟ بتا۔ حشر کے میدان میں، حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ایک انسان یہ کہے گا یا رسول اللہ میری شفاعت کرو، میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے بہت بڑے بڑے تعجیے بناتا تھا۔ ایک آدمی یہ کہے گا جیسے سلام، میں کچھ رقم ہر سال کو نکالتا تھا اور ان کے سارے ثواب کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، یتیموں کو، مدرسوں کو، مسجدوں میں دے دیتا تھا اور ان کا ثواب امام حسین کی روح مبارک کو بخشتا تھا۔ تو ایمانداری سے کہو، تعجیے والے کی شفاعت ہوگی یا استخاص کرنے والے کی شفاعت ہوگی؟ ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا یا سلام، میں چوہیاں ہے بہت ٹوٹتا تھا، بہت ناتا تھا، میری شفاعت کرو۔ ایک انسان کہے گا کہ یا سلام، میں نمازی نماز پڑھ کر امام حسین کے روح مبارک کو بخشتا تھا، میری شفاعت کرو۔ تو چوہیاں ہو کرنے والے کی شفاعت ہوگی یا نفل پڑھ کے بخشنے والے کی ہوگی؟ میرے بھیا عقل تو کچھ ہو۔ ایک انسان آئے گا، وہ کہے گا کہ یا سلام، میں روزے رکھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ روح مبارک کو بخشتا تھا، میری شفاعت کرو۔ تو ان کے مد مقابلے میں دوسرا آئے گا، وہ کہے گا یا سلام، میں ایک محرم مہینے میں 10 کلو شربت پی جاتا تھا، میری شفاعت کرو۔ تو وہ تو پیاسے شہید ہو، یہ بھیا شربت پیے اور پھر کو شفاعت ملے۔ بتاؤ کتنا رنگ ہے، کتنی غلطی پر ہے۔ میرے محترم دوستوں، کبھی بات کری بھی ہوتی ہوگی لیکن دوا ہمیشہ کے لیے کرتی ہے، مگر آخرت میں انشاءاللہ فلاح ہوگی، اس کو لکھ لینا، آخرت میں فلاح ہوگی۔ تو میرے محترم دوستوں، اس کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے، قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 8ویں رکوع میں 70 نمبر کی آیت فرماتا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ان لوگوں سے تم تعلقات ہی چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان سے تم تعلقات ہی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ کھیل نہیں تو اور کیا؟ تو ہر چیز کتنی ہی برائی ہو، قبروں پر سجدے کرنا اور لوگ اس کو جائز کر دیں اور ثواب، کیا یہ روگ نہیں؟ میرے محترم دوست، خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، سوچو تو ہے کسی کو؟ مشکا شریف جلد جو صفحہ نمبر 510 حدیث نمبر 3105 عورتوں کے حقوق کے بیان میں لکھا ہے، حارث بن سعد رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ہیرا گیا تھا، تو ہیرا کو جا کر دیکھا کہ بڑے بڑے جو رؤسا اور حکمران ہیں ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بادرجہ اولا حقدار ہیں سجدے کے۔ تو حضور سے جا کر کہا کہ یا سلم، میں نے ہیرا اس طرح سے دیکھا تھا لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے، تو کیا آپ تو بادرجہ اولا حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا میرے مرنے کے بعد میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر سجدہ روانی بتا رہے ہیں، تو میرے بھیا تعظیمی یا غیر تعظیمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے تھے یا ہمارے جس سے پیٹ بھرو زیادہ جانتے ہیں؟ کون زیادہ جانتا؟
کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے مرنے کے بعد تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ اگر خدا کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے خادم کو سجدہ کرے۔ میرے محترم دوستو، حدیث سے صحیح ایسے ساتھ ہر انسان کو ان کے نام اعمال جو ہیں وہ بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے 13ویں رکوع میں 108 نمبر جان فرماتے ہیں کذالک زینا لکل امۃ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، یعنی ہر امت کے اعمال ان کی نگاہوں میں ہم نے اچھے کر کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کے نگاہوں میں اچھے کر کے دکھائے، اگر وہ خود ہی رونگ سمجھنے لگے تو میرے بھیا کبھی عمل نہیں کرے گا۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو غم کرتے ہیں، اگر غم کرتے ہو تو غم بادرجہ اولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا ہونا چاہیے، اس کے بعد حضرت عمر کا ہونا چاہیے، اس کے بعد حضرت عثمان کا ہونا چاہیے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا چاہیے، پھر امام حسن کا ہونا چاہیے، اس کے بعد امام حسین کا نمبر آئے گا۔ تو اب میرے محترم دوستوں یہ رانگ پلیٹ فارم ہے۔ اب دیکھو حدیثوں کا نمبر صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 5واں صفحہ نمبر 288 288 حدیث نمبر 1198 1198 جنازے کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 83 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 193 193 حدیث نمبر 905 جنازے کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 243 حدیث نمبر 1604 جنازے کے بیان میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مضمون حدیث کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غم کے وقت جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے منہ نوچا، اپنے سینہ ٹوٹا اور ہائے والے کی پکاروں کو پکارا تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے بھیا معاملہ ختم ہو چکا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ پہلا صفحہ نمبر 74 7 اور 4 پہلی بار سے لکھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گریبان کو پھاڑا، منہ کو نوچا، سینے کو کوٹا اور پھر ہائے والا کی پکاری تو وہ جہنم کے کوڑے اور کٹ میں سے ہے۔ کسی صحابی نے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ اگر وہ نماز پڑھتے ہوں روزہ رکھتے ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتے ہوں اور روزے بھی رکھتے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں مگر ہیں وہ جہنم کے کوڑے اور کٹ میں سے۔ بتا میرے محترم دوستو کتنا رونگ رہا ہے، کتنا رونگ کوئی نہیں آ رہی ستاروں کے کہ وہ کیا کریں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب میرے محترم دوستو یہ جماعت جو ہے نہ قرآن کو مانتی ہے، نہ حدیث کو مانتی ہے، نہ فقہ کی دلیل کو مانتی ہے، نہ دیوبند کو مانے نہ بریلی کو مانے، یہ کسی کو بھی نہیں مانتی۔ دوسری دلیل وہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیثوں کو نہیں مانتے۔ میرے محترم دوستو جب تک حدیث کو نہیں مانیں گے اس وقت تک قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ قرآن کریم کا فتویٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھیں گے بتاؤ؟ اب وہ جماعت جو قرآن اور حدیث کو مانتی ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ جماعت حق پر ہے۔ لیکن ان صحابوں کا ہمارے پر جو اعتراض ہے کہ یہ تقلید جو ہے، فقہ جو ہے، فقہ نہیں بلکہ فتنہ ہے، مگر اس فقہ کو فتنہ نہیں بلکہ فقہ کے اصول پر انہیں بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور نہیں کریں گے تو قرآن اور حدیث سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا، جس کا انشاءاللہ بھی ایسے جواب ملیں گے جس کے بعد جواب نہیں ہوگا۔ فقہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر فقہ کو نہیں مانیں گے تو فرض، واجب، مستحب، محتسن، سنت موقیدہ، غیر موقیدہ، اس کی ترتیب کہاں سے لاؤ گے بتاؤ؟ ترتیب کہاں سے لاؤ گے؟ ترتیب تو فقہ ہی بتلاتی ہے، اس کی ترتیب تو فقہ بتلاتی ہے۔ کوئی حدیث میں فرض، واجب، سنت موقیدہ، غیر موقیدہ، مستحب، محتسن، مباح تو کہیں تشریح آپ کو حدیث میں نہیں ملے۔
تو یہ جو ملے گی تو فقہ ہی ملے گی۔ اب یہ کیسے لوگ ہم کو کہہ سکتے ہیں میرے بھیا، جب اس کے لیے حدیث سے دلیل کرتے ہوں کہ جو بات قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں نہ ہو اور عملی زندگی میں اس کا درپیش مسئلہ آ جائے کہ بھائی بغیر کی چھٹتا نہیں، تو اب کیا کرنا تو پڑے گا، مگر اب کیا کریں، کس طرح سے کریں، جس کی انشاءاللہ دلیلیں بھی آ رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قیاس، اجتہاد کہتے ہیں۔ اور اجتہاد جو ہے حدیثوں سے منع نہیں، جب مزید حدیثوں سے منع نہیں تو بھیا وہ کیسے فقہ کو رونگ کہیں؟ اب دیکھیے کیسے منع نہیں۔ ابو داؤد شریف جلد 30 پارہ 23 صفحہ نمبر 94 9 اور 4 حدیث نمبر 196 باب نمبر 71 7 اور 1۔ دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 266 266 اور حدیث نمبر 1227 باب الاحکام کے بیان میں لکھا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب چھوڑنے کو جاتے ہیں، جب وہ جا رہے تھے چھوڑنے کو جاتے ہیں تو ان کو پکڑ کر کہتے ہیں معاذ یہ تو بتاؤ تم فیصلہ کیسے کرو گے، وہاں تمہیں گورنر بنا کر تو بھیجے جا رہے ہیں مگر آپ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کے کریم میں دیکھ کر فیصلہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قرآن کریم میں نہ پاؤ گے تو فرمایا کہ یا رسول وسلم میں آپ کی زندگی میں یعنی حدیثوں میں دیکھ کر بیان کروں گا۔ تو کہا کہ اگر حدیث میں بھی نہ پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا کہ سلام پھر اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، سوچوں گا کہ کیا فیصلہ دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ پھرایا اور ہاتھ پھرانے کے بعد کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاشف کو یہ انعام عطا فرمایا ہے، اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ جب قرآن اور حدیث میں ایک معاملہ نہیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا؟ تو میرے محترم دوستوں یا قرآن و حدیث میں تعزیہ بھی نہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کس مسئلے کی ہے اس کو بھی ابھی ہم بیان کریں گے، اس کو بھی ابھی ہم بیان کریں گے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں، اور جس چیز کی ضرورت ہو بغیر اس کی چارہ نہیں جس کا فیصلہ ہونا چاہیے تو اس کا حکم ہو، اور قرآن و حدیث کے اندر ہی حکم ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ قرآن سے نہ ہٹے، حدیث سے نہ ہٹے، فتویٰ اسی کے درمیان ہو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اب صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 529 حدیث نمبر ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، حدیث نمبر 2207۔ اور دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 266 حدیث نمبر 1226 باب الاحکام کے بیان میں لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ جائے تو قرآن و حدیث میں نہ ہو، اور حضور نے فرمایا کہ اس نے اجتہاد کیا، سوچا کہ کس طرح فیصلہ دیا جائے، تو سوچنے کے بعد اگر وہ رائٹ پر اس کا فتویٰ پڑ گیا تو اس کو دونا ثواب ملے گا، اور اگر غلطی پر فتویٰ پڑا تب بھی 1 گنا تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اس کی محنت ہے نا، محنت ہے۔ تو عمل کرنے کے قابل جو ہوتے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں، کون سی؟ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 41 اور حدیث نمبر 56 پر امور قیاس کے بیان میں لکھا ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عمل کرنے کے قابل 3 علم ہیں، ایک قرآن، ایک حدیث یعنی سنت، اور تیسرا اجتہاد یعنی قیاس۔ یہ 3 عمل کرنے کے قابل ہیں۔ تو پھر میرے بھیا ہمیں کیسے رونگ کہیں؟ اچھا اب رونگ کون ہوتا ہے اس کو سن لو، اور رائٹ کون ہوتا ہے اس کو سن لو، پھر انشاءاللہ قرآن حدیث اور ٹھکا کو ماننے والی کی دلیلیں سنو۔ جو انسان رائٹ مذہب پر ہوگا اس کے پاس ایک دلیل ایسی موجود ہے کہ روئے زمین کے اندر کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہے، دنیا بھر کے مذہب آ جائیں لیکن اس کے پاس دلیل نہیں، اور 10 سیکنڈ کے اندر وہ ہار جاتے ہیں، 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ نہیں، 10 سیکنڈ کی بات میں وہ ہار جاتے ہیں، دنیا بھر کی دنیا آ جائے۔ وہ کون سی بات ہے؟
جتنے بھی مذہب والے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر مذہب والے کی کوئی نہ کوئی ایک کتاب تو موجود ہے نا؟ توریت موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، بھگوت موجود ہے، گیتا موجود ہے، رامائن موجود ہے، یعنی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن روئے زمین پر کوئی مذہب والا اس کی دلیل نہیں لا سکتا کہ اس کے مذہب کی کتاب اس کے اول سے لے کر آخر تک اس کی جماعت میں کوئی اس کا حافظ ہے، اس کی دلیل روئے زمین میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اور قرآن کریم کے ایک دو نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن حافظ موجود ہیں جس کی دلیل کسی کے پاس نہیں۔ اور قرآن حافظ بھی اسی میں ہوں گے جو ہٹ کر جماعت ہوگی، جو جماعت مذہب سے ہٹ چکی ہوگی اس میں بھی قرآن حافظ نہیں ہوں گے۔ کیا مذہب والے جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں، لیکن قرآن حافظ میں ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جو سن کر جماعت سے ہٹ چکی ہوگی اس میں بھی قرآن حافظ نہیں ملے گا۔ تو قرآن حافظ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جیتا اور جاگتا موجودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قیامت تک رہنے والا ہے۔ قرآن کریم کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں، قرآن کریم دیکھنے میں تو اتنی کتاب، کتنی موٹی اتنی کتاب، مگر قرآن تو ہے ایک قرآن، اس کے پارے جو ہیں 30، اس کی سورہ جو ہے 114، اس کے رکوع جو ہیں 540، اس کی آیتیں جو ہیں 6226، اس کے کلمات جو ہیں 70,441، ان کے حروف جو ہیں 3,21,180 حروف ہیں، 3,21,180 حروف، مگر ایک دو نہیں، 5 25 نہیں، لاکھ کی تعداد میں قرآن حافظ موجود ہے۔ اور اس میں پھر سین کہاں، سے کہاں، تے کہاں، پہ کہاں، یہ کہاں، جو کہاں، الف کہاں، حمزہ کہاں، یہ تو جب پڑھنے والے پڑھتے ہیں تو خدا کی رحمت اور قدرت یاد آتی ہے۔ ہر کسی کے پاس دلیل۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہابی دیوبند والے وہابی ہو گئے ہیں، تبلیغ جماعت والے وہابی، میرے بھائیا یہ سب لڑانے کے جھگڑے ہیں۔ جتنے دیوبند کے ماننے والوں میں قرآن حافظ آج موجود ہے، روئے زمین پر کوئی غلطی والا اس کے مقابلے میں نکال دے تو میں اس کے لیے زندگی بھر کی غلامی لکھ دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی نکال دے۔ کہ میرا یہ تجربہ ہے، میں یو پی میں ہو کر آ رہا ہوں کہ ایک گھر میں 7 بچی ہیں تو 7 بچی قرآن حافظ، ایک گھر میں 7 لڑکے ہیں تو 7 قرآن حافظ، ماں بھی قرآن حافظ، باپ بھی قرآن حافظ۔ یہ نہیں کہ بوڑھا ہو تب قرآن حافظ، جوان بھی قرآن حافظ۔ میرے محترم دوستو، 8 سال کے بچے اور بچیاں وہ بھی قرآن حافظ، کون اس کی دلیل لا سکتا ہے؟ بھائی چلو آنکھ سے دیکھنے والے تو قرآن حافظ، ان کی دلیل تو چھوڑو، وہ تو دیکھ دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، جس نے آنکھ سے الف کو نہیں دیکھا، بے کی شکل کو نہیں دیکھا، جن ہے چھوٹی شکل کو نہیں دیکھا، ایسے ماں کے پیٹ سے جو اندھے ہوئے ہیں پیدا، وہ بھی قرآن حافظ ہے کسی جماعت میں اس کی دلیل؟ تو میرے محترم دوستو، ایسی پاک دلیل کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ اگر فقہ والے رونگ پر ہوتے تو قرآن حافظ ان میں نہ ہوتے، مگر اہل حدیث صحابہ میں جتنے قرآن حافظ نہیں جتنے تو فقہ والوں کے پاس قرآن حافظ۔ تو اب اندھے بھی قرآن حافظ، اور یو پی کے اندر اندھے جو ہیں وہ مدرسے چلا رہے ہیں۔ اگر کسی کو حافظ بننا ہو اور حفظ قرآن کرنا ہو تو اندھے کے مدرسے میں داخل ہو، اندھا مدرسہ چلا رہا ہے۔ اور جو تراویح پڑھنے والے صاحبان ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، 10 آدمی آتے ہیں، حافظ صاحب میرا فلاں جگہ سے فلاں جگہ پر سبق ہے، بتاؤ اس میں کہاں کہاں مشابہت آئے گی؟ حافظ صاحب نے کہہ دیا، حافظ صاحب نے فلاں جگہ پر کوئی مشابہت عجیب خیال رکھو، بس کہہ دیا اٹھ کے چل گیا، دوسرا آیا کہہ دیا، ایسے سینکڑوں آتے جا رہے ہیں اور اندھے سے پوچھ رہے ہیں، کون آنکھ والا پوچھ رہا ہے اندھوں سے؟ میرے بھیا یہ ہے اس امت میں خوبی، کسی روئے زمین پر یہ خوبی نہیں، اور پھر ایسے مذہب کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ تو یہ ہمارا جو رائے صاحب ہے، اس کے مقابلے میں روئے زمین کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتی۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد۔ اب میرے محترم دوستو، اب اس بحث پر آؤ تو قرآن حدیث اور فقہ ماننے والے کی جماعتیں کیسی پھوٹی، یہ کہاں سے پیدا ہوئی، یہ کہاں سے ابتدا ہوئی؟ اس کی ذوقی نام کا ایک آدمی
फारस से मुसलमान हुआ और फारस से मुसलमान होकर अरब में आया, अपने कुनबे को छोड़कर अरब में आया। तो ज्योति का मतलब है जात का। तो जब लोग कूफे में आए तो उनका नाम बदलकर, ज्योति से नाम बदलकर नौमान रखा गया। और नौमान का लड़का हुआ एक लड़का, तो उस लड़के को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये नौमान ले गए। तो हजरत अली ने उन पर हाथ फिराया और दुआ दी, तो उस लड़के का नाम रखा साबित। जब साबित नाम रखा और इस साबित जब जवान हुए और साबित का जो लड़का हुआ उसका नाम रखा नौमान। ये वो नौमान है जिसको इमाम आजम और अबू हनीफा के लक़ब से पुकारते हैं। हनीफ यूं कहा गया कि खुदा के हुक्म के मुकाबले में किसी की भी रियायत नहीं बरतते थे, इसलिए उसको हनीफ कहा गया। जैसे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हनीफ कहा गया, यानी एक खुदा को मानने वाला, अल्लाह के कानून में किसी के ऊपर रियायत नहीं रखने वाला, इसलिए हनीफ कहा गया। तो फिक़ह के अंदर 4 जमातें हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़िई और हम्बली, ये 4 जमातें हैं। अब इसकी स्थिति सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ऐसी हिजरी में पैदा हुए और ऐसी हिजरी में पैदा हुए और 150 हिजरी में आपकी वफात हुई। आपकी 70 साल की उम्र मुबारक। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 95 साल की हिजरी में पैदा हुए, 9 और 5 में, और वफात उनकी जो है वो 199 हिजरी में है। तो उनकी उम्र मुबारक 104 साल की। और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह वो 150 हिजरी में पैदा हुए और 204 हिजरी में वफात हुए। उनकी 54 साल की उम्र मुबारक है, 5 और 4। और इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 164 हिजरी में पैदा हुए और 241 हिजरी में वफात हुए। उनकी उम्र मुबारक 77 साल मुबारक की है, 7 और 7। ये हैं 4 इमाम जो दुनिया के कोने कोने में इसका मसला चल रहा है, जो माने हुए हैं। ये तमाम रूए जमीन के बुजुर्ग इनको मानते हैं। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, उनमें इख्तलाफ क्यों हुआ, इमाम क्यों बने, उसको बहस सुनो। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के 2 शागिर्द थे, लेकिन वो उनके ताबे के ताबे रहे, उनकी शायद अलग नहीं। तो ये मजहब नहीं बल्कि इसको कहते हैं मसलक। मजहब तो सबका एक है। जो हम जो इस बात में मसलक को मजहब कहकर और लोगों ने पूछे ना इत्तेफाकी और बढ़ गई, ये असल में है मसलक, यानी फतवा उनका। मजहब तो चारों का एक ही है, मजहब अलग नहीं, मजहब चारों का एक ही है। तो अब मेरे मोहतरम दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 40 साल तक पहुंची। पहले तो आपको इल्म का शौक नहीं था, मगर मुनाज़रे का बड़ा शौक था। अल्लाह के कलाम के अंदर बड़े माहिर मुनाजिर थे, कहीं भी हारते नहीं थे। एक उस्ताद ने कह दिया हमारे रहमतुल्लाह अलैह ने कि काश साहबजादे तुम इल्म सीखते तो बड़े पाए के आदमी होते। आपको एक ख्वाब आया था, वो ख्वाब ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म की मुबारक की हड्डियां जो थी वो बिखरी हुई पड़ी थी, तो आपने उसको जमा करके उसकी पुतली बांधकर उठाया। ये आपको ख्वाब आया था बचपन में। उन्होंने जब ख्वाब जाकर किसी आलिम से कहा तो उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े आलिम हो गए, ऐसे बड़े आलिम हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को इकट्ठा कर लोगे। ये बात उस आलिम की कहनी थी कि दिल में खबर पैदा होगी, खबर पैदा हो गई और इल्म का शौक बढ़ा, इल्म के अंदर मेहनत करने लगे। तो 40 साल तक इल्म में मेहनत, और 40 साल के बाद इस मसले पर आए, इस मसले पर कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूद और नसारों की जो हालत हुई वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत हो जाए, लेकिन मजहब को कुछ ऐसा इकट्ठा कर लेना चाहिए कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिरका परस्ती से बच जाए। तो आपने मसले पर बहस, मसले पर कुरान और हदीस से मसला और हदीसों को कुरान को टटोल कर एक मसला आता तो आप जमात में रख देते थे और कहते कि भाई बताओ इसके लिए तुम्हारे पास क्या फैसला है। फिर वो सारी जमात जितने सागरिक थे उनकी तरफ से फैसला लेकर फिर खास एक मीटिंग होती थी, जो उसमें खास खास तलबा जमा होते थे, उससे पूछा जाता। उनमें महीना 15 दिन तक बहस रहती थी। फिर वो मसला जब तय होता कुरान और हदीस से तो उसको लिख दिया जाता था। तो 30 साल के अरसे में 6 लाख मसले आपने लिखे हैं। कितने? 6 लाख।
اور وہ 6 کتابیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں. ان 6 کتابوں کا نام یہ ہے جامع صغیر، جامع کبیر، شعر صغیر، شعر کبیر، زیادت اور مخصوص آج بھی موجود ہیں. انہوں نے 6 کتابیں ترتیب کی. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے موطا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے ام تحریر. امام حنبل رحمۃ اللہ ایک کتاب لکھی جن کا نام ہے مسند احمد. تو اب میرا محترم دوستو یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں اور ان 6 کتابوں کے اوپر سے ہمارے علماء کرام نے ہزاروں کتابیں لکھا ہے، ہزاروں کتابیں لکھا ہے. اب مسئلہ کیسا، مسئلہ کس طرح سے پھنستا تھا، چھٹا کس کو کہتے ہیں، التحاد کس کو کہتے ہیں، قیاس کس کو کہتے ہیں، آج کی طرح اس کی دلیل سمجھا. ایک عورت اور ایک مرد تھا، دونوں کے اندر کچھ بناؤ نہیں تھا. تو روٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، خالد سے بول نہیں رہی تھی برابر ٹھیک ٹھاک. تو خالد نے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ اگر تم میرے سے نہیں بولے گی تو خدا کی قسم میں بھی تیرے سے نہیں بولوں گا. اور بھی غصے میں آ گئی کہ تم میرے سے نہیں بولے گا تو خدا کی قسم میں بھی تیرے سے نہیں بولوں گی. جا. اب دونوں پھنس گئے. اب نہ میاں بیوی سے بولے نہ بیوی میاں سے بولے. اور اگر بولتے ہیں تو قسم کا کفارہ دینا پڑے. حدیث کو یہ مسئلہ ہے کہ جو قسم توڑے اس پر کفارہ پڑے. تو نہ میاں بولے نہ بیوی بولے، کون قسم کا کفارہ کون بھرے بھائی؟ مفت کے روزے کون رکھے؟ اب وہ جس عالم سے بھی پوچھتا کہ بھائی آپ اس طرح سے معاملہ ہے کیا کریں، تو وہ کہتے تھے کہ بھیا قسم کا کفارہ دو یا تو پھر روزے رکھو، جو قسم کا حکم ہے اس کو کرنا پڑے گا. تو اس کو تو مفت میں چاہیے تھا، نہ کفارہ دینا تھا نہ روزے رکھنا تھا. مفت میں کوئی کہتے کہ جا حلال ہے اٹھا کے لے جا، بس تو کام بن جائے. جیسے آج نوجوان طبقہ ہے اور تو معمول کی بات میں ریس کو دیکھنے کے جائے ٹکٹ نہ ملے اور غصے ہوں طلاق دے دیں اور چند دن کے بعد پھر محبوب کا پکچر دے کر آئے، گھر پہ آئے تو کوڑا کڑا کو محبوب تو ہو نہیں، پھر گردن کھجورے پھر جائیں مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب میں نے 3 طلاقیں تو نہیں دی ہیں، میں تو یوں ہی کہہ دیا تھا 1 طلاق دیا تھا یا 2، پھر میں تو مروں پر تجھے رنڈا پر دلاؤں. میں تو جاننے میں جاؤں گا تجھے بھی لے کے جاؤں. مولوی کو بھی بیچارے کو پھانسنا تھے. اور پھر ان کی طرف سے اگر بڑے بڑے سیٹ اور متولی آ گئے تو مولوی کو ہاں ہی کہنا پڑے گا. مولوی صاحب ہاں نہ کہے تو بیچارے لوگ بھی ٹوٹتا ہے. مولوی کا دیکھو بیچارے کی مصیبت اس میں. اب کوئی ہاں نہیں کہتا اور اس کو مفت میں مسئلہ چاہیے. تو یہ جب مفت میں مسئلہ چاہیے، یہ ڈھونڈتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا قصہ سنایا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سن کر کہہ دیا کہ جا بھائی تیرے پر کچھ کفارہ بخارا نہیں، جا تو تیری بیوی سے بولنے لگا. اسے تو بہت پسند آیا. بھائی کیوں پسند نہ آئے؟ ایسا ایک واقعہ حضور کے زمانے میں بھی پیش آیا تھا. وہ یہ تھا صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 22 صفحہ نمبر 103 حدیث نمبر 337 نحقات کے بارے میں لکھا ہے. اور ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 143 حدیث نمبر 642 روزوں کے بیان میں لکھا ہے. مضمون حدیث کا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو تھا اس نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہمبستر ہو گیا. اب جب بیوی سے روزے کی حالت میں ہمبستر ہو جائے تو اس کے اوپر 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اب اس نے روزہ تو توڑ دیا، معاملہ تو بگڑ گیا. پھر حضور کے پاس گیا، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو حضور سے نے کہا کہ 60 روزے رکھ. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ نہیں رکھ پایا، 60 کیسے رکھوں گا؟ تو حضور سے نے فرمایا کہ تو کفارہ دے دے. بولے یا رسول اللہ میں تو اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس کفارہ بھی نہیں ہے. تو اتنے میں اللہ کی شان کہ کہیں سے کھجور کا ٹوکرا آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں دے گیا ایک آدمی. تو حضور سے نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس نہیں تو یہ ٹوکرا لے جا اور غریبوں کو تقسیم کر دے. تو اس نے کہا خدا کی قسم یا رسول اللہ وسلم مجھ سے بڑھ کر مدینے کے اندر کوئی غریب ہے ہی نہیں. تو حضور نے اچھا تو کھا جا. تو کھجور کا ٹوکرا بھی کھا گیا اور گناہ بھی معاف کرا کے چلا. تو اس کو بھی ایسا ہی مسئلہ چاہیے تھا کہ اس کو یہ جو بھائی سے رہتے کہ مجھے بھی مفت میں ہو جائے. تو امام ابو حنیفہ نے فتوی دے جا بولنے لگ تیرے پر کچھ کفارہ بخارا نہیں. یہ تو خوش ہو گیا. اب یہ بات عالموں تک پہنچی، دوسرے عالموں تک. تو دوسرے عالموں نے جمع ہو کر
اور بڑے غصے ہوئے اور بلایا کہ یہ شریعت کے خلاف کیوں فتوے دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں تو صاف ظاہر ہے کہ جب کوئی رانگ رائٹ پر جائے اور قسم کھا بیٹھے تو ان کو چاہیے کہ قسم کا کفارہ بھی جب توڑے، جب یہ حدیث کے الفاظ صاف ظاہر، اور انہوں نے کہہ دیا پھر پر کوئی کفارہ نہیں، یہ کیسے؟ تمام جمع ہو کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر اور پوچھا کہ آپ نے ایسا فتویٰ کیوں دیتے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی اچھا اس کو بلا جس کو میں نے فتویٰ دیا تھا۔ جب اس کو بلایا تو کہا کہ بھائی تیرا خواب اور تیرا جو معاملہ تھا بیان کر، تو اس نے کہا کہ میری بیوی مجھ سے روٹ کر بیٹھی تھی، تو میں نے کہہ دیا کہ تو اگر مجھ سے نہیں بولے گی تو خدا کی قسم میں بھی تجھ سے نہیں بولوں گا۔ بولے پھر کیا ہوا؟ تو بولے بیوی نے بھی قسم کھا بیٹھی کہ تو مجھ سے نہیں بولے گا تو میں بھی خدا کی قسم تیرے سے نہیں بولوں گی۔ بولے بس یہی معاملہ تھا نا؟ تو اس نے کہا جی ہاں یہی معاملہ تھا۔ تو بولے جا تم بولنے لگ تیرے پر کفارہ نہیں ہے۔ اب لوگ پھر بگڑے کہ کیسے کفارہ نہیں ہے؟ یہ قسم کھایا اور پھر جا کے بولے گا تو کفارہ کیسے نہیں ہے؟ اب ستارے سوچنا قیاس اس کو کہتے ہیں، قیاس اس کو کہتے ہیں، اس کو سوچنا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان عالموں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی عورت روٹ کر بیٹھی تھی نا؟ بولے ہاں۔ تو اس نے قسم کھائی، کس نے؟ مرد نے، کہ تو مجھ سے نہیں بولے گی تو خدا کی قسم میں بھی تیرے سے نہیں بولوں گا، برابر؟ تو بولے برابر۔ اب مرد کی قسم بندھ گئی؟ بولے ہاں بندھ گئی۔ تو اب عورت غصے میں آ گئی۔ جب عورت غصے میں آ گئی تو عورت قسم کھا رہی ہے، کس کے سامنے؟ مرد کے سامنے قسم کھا رہی ہے، مگر بولتی کس کے سامنے؟ مرد کے سامنے۔ جب مرد کے سامنے بول رہی ہے تو مرد کی قسم ٹوٹ جائے گی، عورت کی قسم بندھ جائے گی، اور کھا بھی جاتے عورت سے بولے گا تو عورت کی قسم ٹوٹ جائے گی، نہ مرد پر کفارہ نہ عورت پر کفارہ، نہ حدیث کی مخالفت ہو اور نہ فقہ کرام کی ٹوٹ ہو۔ میرے محترم اس کو کہتے ہیں فقہ، اس کو فقہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی مخالفت نہ ہو، اس کی رائٹ میں ہو، رائٹ پر رہ کر اس کو فتویٰ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ تو فقہ کو تو ماننی پڑے گی میرے بابا، نہیں مانو گے تو معاملہ بگڑ جائے ایسے اور آج تو ایسے مسئلے لاتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ ایک بغیر سفیدی سنو، بغیر سفیدی کا صفحہ نمبر 1۔ ایک بیچارہ حق پرست مولوی تھا، تو کہیں سے واز کرنے کے لیے آیا، تو باطل پر لگے چیرنے، ان کے وازوں میں لگے خلل ڈالنے، رکاوٹیں ڈالنے، کیونکہ وہ تو جب حق آتا ہے تو باطل کو کھڑبلانا پڑتا ہے۔ مگر جتنی مچھلی پھنسنے کے بعد تلملاتی ہے اتنا زیادہ پھنستی ہے وہ، اگر نہ تلملائے تو اتنا ہی پھنس کے رہ جاتی جتنی پہلے پھنسی، اور جتنا وہ تلملاتی ہے اتنی زیادہ پھنستی ہے۔ تو اس کو بیچارے کو بدنام کرنے کے لیے ایک جاہل کو کھڑا کر دیا، اور جاہل کو کھڑا کر کے کہا کہ اس بات کرنے والے سے جا کے مسئلہ پوچھ۔ بولے کیا پوچھوں؟ بولے اس کے جا کے پوچھ کہ اللہ میاں ہر مہینے کو نئی چاند اگاتا ہے نا؟ بولے ہاں۔ تو ان سے پوچھو کہ نا پرانی چاند اللہ میاں کہاں رکھتا ہے؟ جا ہاں بتاؤ بھیا، ابھی بیچارہ مولوی کہاں سے لائے گا فتویٰ؟ وہ جاہل کو ڈنڈا لے کے گیا، بولے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے بھائی پوچھو۔ تو بولے یہ بتاؤ ہر مہینے کو نئی چاند نکلتی ہے؟ بولے ہاں۔ تو بولے پھر اللہ نے پرانی چاند کہاں رکھتا ہے؟ آپ مولوی صاحب چکر میں آج یہ کہاں سے لائے مسئلہ بیچارہ؟ اس نے کہہ دیا کہ اچھا بھیا آج تو مجھے یاد نہیں، کل بتاؤں گا، کل آ جانا۔ اس نے سوچا کہ کوئی اللہ ہے کچھ سوجھ جائے بات تو اس کو سمجھانے کے لیے کل پہ ٹال دیا۔ اب وہ تو کل ڈنڈا لے کر آیا، مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ اس نے مولوی صاحب نے جو گھر سے باہر دیکھا تو بیٹھا تھا ڈنڈا لے کر، اے اللہ تو اس مصیبت سے بچا، سمجھے؟ تو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ جاہل سے سلام کر کے ہٹ جا تو پھر بندے کا کیا معاملہ؟ تو اب اس کا کوئی دوست نکلا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کو پیسہ اور بامن کو نائی اور چلنے کے کھیت میں گدھا وائی، تو جیسے کو پیسہ ملے تب معاملہ حل ہو، سمجھے؟ ڈنڈے سے ڈنڈا لڑے اور جاہل سے جاہل لڑے۔ تو میرے محترم اس کا دوست نے بولا بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ بولے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ بولے تیرے اور مسئلے کو کیا تو نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، تجھے مسئلے کیا پڑی تھی؟ بولے نہیں یار مسئلہ پوچھنا۔ بولے چل چل چل، بولے نہیں یار تو چھوڑ، میرے سر پول مت کر، مجھے مسئلہ پوچھنا۔ بولے ابے تیرے مسئلے کا تو میں جواب دے دوں گا۔ ابے بولے دیا اتنا بڑا عالم آیا ہے وہ بھی پھنس گیا، تو کیا جواب دیتا تھا؟ بولے اچھا اگر میں جواب دے دوں تو کوئی شرط لگتی ہے؟ بولے ہاں لگتی ہے۔ بولے کیا؟ بولے اگر تو جواب دے دے تو میں تجھے ناشتہ کراؤں، اور اگر تو نہ دے پائے تو مجھے ناشتہ کرائے گا؟ بولے قبول۔ تو اس نے کہا قبول، چلو دونوں جا کے ہوٹل میں کوئی ریسٹورینٹ تو اس میں بیٹھے۔ بولے اچھا پوچھ، چل تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ
हर महीने को अल्लाह ने नई चांद उगाता है ना? बोले हाँ। तो फिर पुरानी चांद अल्लाह ने कहाँ डालता है? बोले बस यही तेरा मसला था? बोले हाँ यही मसला। तो बोले अच्छा देख, जो पुरानी चांद होती है वो कितनी पतली होती है मालूम है तेरे? बोले हाँ। कितनी पतली होती है? बोले बहुत पतली होती है। बहुत पतली होती है ना? बोले हाँ। तो बोले वो जब पतली हो जाती है तो उसके टुकड़े बना बना कर अल्लाह ने सितारे बनाता है बे। तो उसके भी समझ में आ गया। बोले हाँ यार ये बात सही, इतने सारे सितारे कहाँ से आए? ये बात सही है तेरी। तो बोला चल नाश्ता मंगा, चल नाश्ता मंगा। तो मेरे भाई जैसे वो तैसा मिले तो मसला हल हो। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस मसले की हश्र के मैदान में पूछ नहीं होगी उस मसले के पीछे वक्त को गंवाना ये भी नादानी है। जिस मसले की पूछ होगी उसकी रखो तो कामयाबी होगी। तो अब ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये मसला। अब देखिए और कयास के मसले से, एक औरत थी, खूबसूरत थी, और उसका मर्द जो था वो मेरे जैसा काला कलोटिया था। तो उससे वो तलाक लेना चाहती थी, मगर वो तलाक काहे को दे? खूबसूरत औरत मिल गई, फिर तलाक कौन दे भाई? मगर वो तलाक नहीं दे रहा। तो वो गुस्से में बैठी हुई थी। इसने भी खुदा के बंदे में चिड़ में आकर कह दिया कि अगर तू सुबह तक मेरे से नहीं बोलेगी तो तेरे पर 3 तलाक। उसने भी सोचा कि अल्लाह का शुक्र है सुबह तक न बोलेंगे तो अपना छुटकारा हो गया। अब बोलते तो बोल दिया मगर फिर फंस गया। वो भागा हुआ गया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास। बोले हजरत ऐसी गलती हो गई, जुल्म हो गया, अब क्या करूं? कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मेरी निकाह में रह जाए। बोले फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जाओ तुम्हारी निकाह में रह जाएगी। अब कैसे निकाह में रह जाएगी? अब उन्होंने क्या तरकीब लगाई? इमाम अबू हनीफा ने मुअज्जिन से कह दिया, जो पड़ोस से मस्जिद, से कहा कि वक्त से पहले 15 मिनट आजान दे देना, यानी सुबह शादी के वक्त होने से पहले 15 मिनट आजान दे देना। अब उसने मुअज्जिन ने 15 मिनट पहले आजान दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आजान सुनी तो और कहती है खुदा का शुक्र है कि काले कलोटी से जान छूटी। तो उसने कहा अभी सुबह ही कहाँ हुई है? अभी सुबह ही कहाँ हुई है? वो बोल पड़ी बेचारी, उसको आजान हुई तो सुबह हो गई होगी, मगर वो 15 मिनट पहले आजान दे दिया उसने। तो मामला ऐसा होता, इसको कहते हैं कयास। एक आदमी मुनाजरा करने के लिए आया, मुनाजरा करने के लिए मुसलमानों से। तो लोगों ने कहा कि भाई इनको तो इमाम अबू हनीफा ही पहुंचेंगे, क्योंकि इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम का लक़ब था, इमामों का इमाम, यही पहुंचेंगे, हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनके 3 सवाल थे, 3 सवाल को जवाब मांग रहा था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो उनको बुला ले। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मस्जिद के मेंबर पर बिठाया, बिठाकर कहा कि भाई बोल तेरा क्या सवाल है? तो उसने कहा कि अल्लाह से पहले क्या था, और अल्लाह का रुख किधर है, और इस वक्त अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं। 3 बातें थी उसकी। तो उसने कहा बस और कुछ है? बोले नहीं। तो बोले अब तू नीचे आ जा, मैं ऊपर बैठ के जवाब दूं। अब उसको नीचे उतारा, आप ऊपर गए और ऊपर जाकर बैठे और कहा कि आप पूछ क्या है? तो उसने कहा कि अल्लाह से पहले क्या था। बोले अल्लाह से पहले क्या था, तू 1 से गिन। तो उसने कहा 1 2 3 4 5 6। तो बोले 1 से पहले से गिन। तो बोले 1 से पहले क्या गिन? तो बोले 1 से पहले से गिन तो सही। बोले 1 से पहले कुछ है ही नहीं तो क्या गिनूं? तो बोले 1 से पहले कुछ नहीं तो फिर अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं। तो वो आजिज आ गया दलील में, और दलील में आजिज आ गया। बोले फिर अब दूसरा क्या है? तो बोले अल्लाह का रुख किधर है। तो मोमबत्ती जलाकर इमाम अबू हनीफा ने बताए। बोले देख इसका रुख किधर नजर आता है? बोले नहीं, ये तो चारों तरफ अच्छा है। बोले चारों तरफ अच्छा है तो अल्लाह में भी ऐसे ही। अब तीसरा सवाल रहा कि इस वक्त अल्लाह में क्या कर रहे हैं? बोले एक को नीचे उतारते हैं, एक को ऊपर बिठाते हैं। मुझे नीचे उतार दिया, मुझे ऊपर बिठा दिया, अल्लाह में ये करते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हाजिरी जवाब से इमामों में इख्तलाफ, इमामों में इख्तलाफ। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि मुक़्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा न पढ़े, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा के मुक़्तदी के पीछे, मुक़्तदी जो इमाम पीछे सूरह फातिहा पढ़े। हमारे पास भी दलीलें मौजूद है, उनके पास भी दलीलें मौजूद है। अब ये हमारे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनको ये तो वाजिब तो सभी के नजदीक है, क्योंकि कुरान का फतवा है ना, कुरान करीम के 9वें पारे में।
سورہ اعراف کے 24ویں رکوع میں 204 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو تاکہ تم پر رحم کی جائے۔ تو قرآن کریم کا سننا ہمارے نزدیک بھی واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نزدیک واجب ہے، دونوں کے نزدیک واجب ہے۔ اب ہم تو اس کی دلیل سے نہیں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور رہی مونگی جماعت کا معاملہ ظہر اور عصر کا، تو اس کے لیے ہمارے پاس حدیثیں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اب امام شافعی رحمۃ اللہ کی جو فتویٰ ہے تو اس فتوے کو اس مسلک کے ماننے والے اس فتوے کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ اہل حدیث صاحبان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مگر پڑھنے کا ڈھنگ جو ہے وہ معلوم نہیں کیسے پڑھنی چاہیے، تو پڑھنے ہم سکھا لیں، کیونکہ ہم حنفی مسلک والے ہیں، مگر ہم سے پھر مسئلہ تو پوچھتے جاؤ تاکہ تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ تمہیں معلوم نہیں، انشاءاللہ ہمیں معلوم ہے کہ کیسے پڑھیں۔ تو امام شافعی کا جو مسلک ہے اور اہل حدیث صاحبان کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے، کس طرح الحمدللہ رب العالمین، اتنا پڑھ کے امام کو ٹھہر جانے کا حکم ہے، اور پھر اتنا مقتدی پڑھ لے، اس کے بعد امام کو آگے بڑھے۔ الرحمن الرحیم، وہاں امام ٹھہر جائے اور پھر آگے مقتدی بڑھے۔ پھر مالک یوم الدین، پھر یہاں امام ٹھہر جائے، کیونکہ مقتدی کو سننا تو واجب ہر حالت میں ہے، ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد وہ پڑھے۔ اب مقتدی ایک دھڑ سے امام بھی پڑھ دے، مقتدی بھی پڑھ دے، تو نہ یہ شافعی کے مسلک میں جائے، نہ اہل حدیث کے مسلک میں جائے، حنفیہ کے مسلک میں تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس سے تو ہمارا مسلک اچھا، تو اس میں جگہ ہی نہیں، کیونکہ سننے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے اس میں چکر ہوتی ہی نہیں۔ تو اب رحمۃ اللہ علیہ کے ستاروں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سے کہو، ہمارے امام کہتے ہیں کہ آہستہ کہو، ان کے امام صاحب کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا سنت، ہمارے امام کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا سنت، دونوں ترمذی شریف میں حدیث سے موجود ہیں۔ تو یہ اختلاف جو ہے حدیثوں کی بنا پر ہے۔ وہ کیسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک عمل کیا اور کچھ دنوں کے بعد پھر اس عمل میں کچھ تبدیلی ہوئی، تو کچھ صحابان آپ کے ساتھ تھے اس وقت جو نکل چکے، دوبارہ ان کو پھر صحبت نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی، کیونکہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے، لیکن مدینے اور مکے میں کتنے دفن ہیں؟ گنتی کے ہیں۔ کیوں؟ بیچارے دین پھیلانے کے لیے پھیل پڑے، تو جس کے پاس جو دلیل آنکھوں سے دیکھی تھی اسی کی دلیل وہ دے رہے تھے۔ تو اس بنا پر کیونکہ اللہ کے محبوب تھے، اور جو محبوب ہوتا ہے محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، تو اللہ کے محبوب کی اللہ کو ہر ادا محبوب تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اماموں میں اصطلاح پڑھوا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے پر عمل کروا دیا۔ یہ اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی ادا چھوٹ جائے، بلکہ اللہ کو یہ پسند تھا کہ قیامت تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر عمل ہوتا رہے، اس لیے اماموں میں اختلاف پیدا کروا دیا اور ہر سنت پر اللہ تعالیٰ نے عمل کروا دیا۔ تو میرے بھائیا یہ تو رحمت ہے، یہ رحمت ہے، یہ اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ اور ان اماموں میں ایک دوسروں کی عظمت کتنی تھی معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین نہیں، رفع یدین اس کو کہتے ہیں جو بار بار نماز میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین موجود ہے، لیکن جب بغداد میں فاتحہ پڑھنے کو جاتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر، تو وہاں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اس میں رفع یدین نہیں کرتے۔ نماز ختم ہو گئی تو ان کے جو مریدان تھے انہوں نے کہا کہ حضور حضرت آپ تو رفع یدین پر اتنے کڑک اور سخت ہیں اور یہاں پر آپ نے رفع یدین آج کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے کیا ہے؟ بولے میں نے اس لیے رفع یدین نہیں کیا کہ یہ جو بزرگ سوئے ہوئے ہیں ان کے نزدیک دلیل کبھی یہ ہے کہ رفع یدین نہیں ہونا یہ سنت ہے، تو ان کی عظمت کے لحاظ سے میں نے بھی رفع یدین نہیں کیا۔ مرنے والوں کی ادب کرتے تھے، آج زندگی کرنے والے بھی ختم ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں، مرنے والوں کی ادب کرتے تھے، ان بزرگوں کے دل میں سکینہ نہیں تھا، ایسی جھگڑا اور نااتفاقی ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ تو یہ اماموں کا اختلاف تھا۔ اب میرے محترم دوستوں اور دلیلیں سنو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، وہ یہ پیش آیا کہ دو بہنیں، سگی بہنیں، ان کی شادی تھی، نکاح ایک رات میں پڑھ دی گئی، اور جب لڑکیوں کو روانی کر دی
تو ایک दूल्हे की बीवी दूसरे के साथ और दूसरे के साथ इस तरह खलत मलत बीवियां रवानी करें। गलती में भेजने में गलती हो गई, अब वो अपने अपने घर पे चली गई। सुबह को पता चला कि भेजने में गलती हो गई। अब ये बेचारा उसका बाप जो था वो मारे धम के आलिमों के पास आया और कहा कि हुजूर गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले इस तरह से खलत मलत मामला हो गया, अब क्या करें? तो आलिम सब चुप थे। उन्होंने कहा कि भाई इमाम अबू हनीफा को बुलाओ, इसके बाद बगैर ये मसला हल नहीं होगा। तो इमाम ऐसा माने जाते थे उनके जमाने में, मेरे मोहतरम दोस्तों, उनको बुलाया कि हजरत ये मामला हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई बात ऐसी है, उन दोनों दुल्हों को बुलाओ, दोनों दुल्हों को बुलाओ तो मसला हल हो जाए। दोनों दुल्हों को बुलाया तो एक दुल्हे को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अलग लेकर पूछा कि भाई जिसके साथ तू आज रात को था वो बीवी तुझे पसंद है? तो उसने कहा हाँ। तो अच्छा, फिर जिसके साथ तेरी निकाह हुई थी उसे तू तलाक दे देगा? बोले हाँ। तो फिर इसके साथ तेरी निकाह पढ़ा दूं? बोले हाँ। अच्छी बात। फिर दूसरे को जाके अलग पूछा कि भाई तू आज जिसकी रात था तो वो बीवी तुझे पसंद है? उसने कहा हाँ। तो फिर जिससे तेरी निकाह हुई थी तू तलाक दे देगा? बोले हाँ। तो बोले इसके साथ तेरी निकाह पढ़ा दूं? तो बोले हाँ। तो अब दोनों लड़कों से कहा कि तुम आमने सामने तलाक दे दो अपनी अपनी बीवियों को। दोनों ने तलाक दे दी और इमाम अबू हनीफा ने दोबारा दोनों की निकाह पढ़ा दी और मसला बिल्कुल साफ हो गया। यानी किसी के दिल में रंग तक भी न रहा। और अगर एक की बीवी उठा के दूसरे को उठा के उसको देते तो जिंदगी भर के लिए दाग रह जाता। और इस पर इज्जत भी नहीं। क्यों? इज्जत तब होती कि खालिद के घर में रात रह कर आती, उसके बाद तलाक होती तो इज्जत होती। खालिद का तो चेहरा भी नहीं देखा था, इज्जत कैसे पड़ती इस पर? मेरे भैया इस पर इज्जत भी नहीं थी। तो इसको कहते हैं फिका। इसकी हदीस कहाँ से लाओगे भैया? इसको कहते हैं इत्तेहाद, इसको कहते हैं कयास। ये है वल जमात। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे जैसे पेट भरू और जेब भरू जो निकल पड़े वो वल जमात के नहीं है। हमने भैया वो तो जेब भरने और पेट भरने का काम होता है। अब देखिए दूसरा मसला, कयास किसको कहते हैं वो सुनिए। अभी कयास के दरवाजे तो सुन भैया, कयास किसको कहते हैं? इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को एहसास हुआ कि हम सब मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं इससे बेहतर यह है कि मैं भी कहीं जाके अलग मेहनत करूं। तो वो महफिल से अलग हो गए। कौन? इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह जब अलग हो गए तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जरा ठीक नहीं मालूम हुआ, गिरा गुजरा कि इस महफिल में से एक मुजहिद अलग हो जाए। मगर उसको अगर वापस लाते हैं तो मुमकिन है कि उसके दिल में कोई खटक पैदा हो जाए या इनकार कर दें या नाराज हो जाए। कुछ ऐसा पहलू लेना चाहिए कि खुद ब खुद आ जाए। तो इन्होंने पहलू अख्तियार किया, एक इंसान को मसला सिखाकर भेजा कि जाओ ये उनसे पूछो। उसने जाकर इमाम यूसुफ से मसला पूछा। बोले हजरत एक धोबी को कपड़ा धोने के लिए दिया है और एक हफ्ते का वादा है और हफ्ते के बाद जब वो कपड़ा लेने के लिए गया तो उसने कह दिया कि भाई तुम कपड़ा मुझे दे ही नहीं गए हो। और फिर एक हफ्ता दूसरा हो गया तो उस धोबी ने बुलाकर कहा कि भाई तुम्हारा कपड़ा मौजूद है, ले जाओ। तो अब उसको धोने की धुलाई देनी चाहिए या नहीं? तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ने कहा कि भाई धुलाई तो देनी चाहिए जब कपड़ा धो के दिया है। तो उसने कहा गलत। फिर उसने सोच के कहा कि नहीं देनी चाहिए, उसने कहा कि गलत। इमाम अबू हनीफा ने उसको सिखला के भेजा ताकि वो देने को कहे तब भी नाजायज कह देजो और न देने को कहे तब भी गलत कह देजो। हमने अब उसने दोनों बातें गलत कह दी। अब इनको रात भर नींद नहीं आई कि दे तब भी गलत और न दे तब भी गलत, तो ये कैसा है? अब सुबह को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहा कि हजरत एक मसला दरियाफ्त करना। बोले बताओ। वो इन्हीं का निकला हुआ था मसला, मगर उन्हें मालूम नहीं था इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ से वो मसला निकला। तो बोले बात यह है कि एक आदमी को कपड़ा धोने के लिए धुलाई को दिया और धोने के हफ्ते का वादा था और हफ्ते को जब लेने को गए तो उसने इनकार कर दिया। तो फिर दूसरे हफ्ते को उसने कहा कि कपड़ा है ले जाओ। तो अब उसकी धुलाई देनी चाहिए या नहीं? अब देखिए कयास इसको कहते हैं। कयास इसको कहते हैं मेरे भैया। इसकी हदीस तो नहीं है ना, है इसकी हदीस? धोबी नहीं तो जमाने में। तो अब कयास इसको कहते हैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि देखो जब उसने इनकार कर दिया कि तुम्हारा कपड़ा हमारे पास नहीं है, उस वक्त वो कपड़ा धुला हुआ पड़ा था या बगैर धुला हुआ पड़ा था? आप देखना इस बात को है। अगर बगैर धुला हुआ पड़ा था तो वो अब बगैर पूछे दोबारा हमको नहीं धो सकता और बगैर पूछे उसने धोया है तो धुलाई नहीं मांग सकता। और जब उसको कपड़ा मिला उस वक्त धोया हुआ पड़ा था तो वो धुलाई मांग सकता है।
اور اگر دھلا ہوا نہیں تھا اور یوں ہی ہفتہ بھر پڑا رہا اور اس کو ملا تو اس کو دوبارہ دھونے کے لیے ہم کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی تمہارا کپڑا مل چکا ہے، بولو دھوں یا نہ دھوں؟ اگر ہماری اجازت سے اب دھویا تو پھر اس کو دھلائی مانگ سکتا ہے، اور بغیر پوچھے دھویا تو دھلائی نہیں مانگ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ بھیا یہ قیاس ہے۔ ایک آدمی نے کہیں پیسے گھر میں چھپا کے رکھے تھے دفن کر کے زمین میں، تو ان کو مل نہیں رہے تھے پیسے، کھڈے میں کھود کر تو آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، بولے حضور میں نے پیسے گھر میں دفن کیے تھے اور مل نہیں رہے ہیں، کچھ وظیفہ بتاؤ۔ تو بولے بھائی میں تو فقیہ عالم ہوں، میں کوئی علم غیب تو جانتا نہیں، لوگ کہوں گے فلاں جگہ پر، لیکن ایک مسئلہ بتاؤں، اگر عمل کرے گا تو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ بولے کیا ہے حضور ضرور بتائیے۔ تو بولے تو نفل نماز پڑھ آ جا کے رات بھر پڑھ، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اب وہ رات کو بھائی پیسوں کے لیے کون نماز نہ پڑھے گا؟ وہ تو مغرب سے جوت گیا کیا، دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن، رات کے 11 بجے تو اس کے دماغ میں جو پیسے دفن کیے تھے وہ سوچ میں آ گئی جو فلاں جگہ پر دفن کیے تھے، وہ نماز کو چھوڑ چھاڑ مسجد سے بھاگا گھر پہ جا کے جو کھڈا کھودا تو پیسے نکل آئے تو اس نے چھپا کے رکھ کر اور پھر آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بولے حضور اللہ کا شکر ہے پیسے مل گئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھائی وہ شیطان نے تیری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا، کیوں کہ تو جب نماز پڑھنے لگا تو شیطان کو یہ بہت گرا گزرا، اس سے بہتر ہے کہ تجھے تیرے پیسے بتا دے، تو نفل نماز سے رک جا، اس لیے اس نے پردے کو اٹھا لیا۔ کاش اگر تو رات کا نماز پڑھتا تو بہت ہی اچھا تھا، مگر اب تو کہے کا پڑے گا۔ بولے حضور اب تو میں تھک گیا ہوں، اب تو تھک گیا نہیں، پیسے مل گئے اس لیے تھک گیا، اگر پیسے نہ ملتے تو وہ حدیث ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس سے پوچھا لیں۔ اب 1 مہینے کا راستہ، 1 مہینے کو وہاں پہنچ سکتے ہیں، 1 مہینے کو آ سکتے ہیں، 2 مہینے کی مسافری ایک حدیث کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آج تو ہمارے پاس کاریں موٹریں سب کچھ ہیں، تو سننے والے سننے سے تھک جاتے ہیں، تو پھر بیان کرنے والا بھیا نہیں تھک جاتا ہو؟ بتاؤ، نہیں تھک جاتا ہو؟ تو میرے محترم دوستو، آپ کے پیر اوپر جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہو، تو ہماری تھکن کیا خالہ ماں کی ماں ہوتی ہے کہ نہیں تھکن ہوتی؟ تو میرے محترم دوستو وہاں پہنچے، ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے وہاں پہنچے، 1 مہینے کے راستے پر وہاں پہنچے تو اس انسان کا گھوڑا چھوٹ گیا تھا، تو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے وہ اس طرح سے اپنے قمیض کی چار کو پکڑ کر اس طرح یوں پھسلا رہا تھا گھوڑے کو پکڑنے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑ گئی، دوسرے لوگوں میں پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ حضور کو یہ آدمی ہے جو گھوڑے کو پکڑا اس کے پاس حدیث ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے پاس حدیث ہے؟ بولے ہاں۔ جی یہ گھوڑے کو پکڑا اس کے پاس؟ بولے ہاں۔ تو بولے اس کی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں، واپس چلو۔ بولے حضور 1 مہینے سے تو چلے آ رہے ہیں، کم سے کم پوچھ تو لو۔ اور آج ہم تو آنکھیں بند کر کے سب کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار، سب کو پیر ماننے کے لیے بھی تیار، چاہے وہ کتنے اونڈھی بازی مارتے ہوں، مگر ہم تو ماننے کے لیے تیار۔ تو اب انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی، اس میں 7275 حدیثیں لکھی۔ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی، امام مسلم کے اندر 3418 حدیث، ترمذی شریف کے اندر 4000 حدیثیں موجود ہیں، دارمی شریف کے اندر 3456 حدیثیں موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر 5201 حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں 4339 حدیثیں موجود ہیں، مشکات شریف میں 7001 حدیث موجود ہے، مظاہر کے اندر 7001 حدیث اور اس کی شرح موجود ہے۔ لیکن رحمت اللہ علیہ کے ستاروں ظلم کرنے والوں نے ظلم کرنے میں بھی کمی نہیں رکھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو زہر دے کر مار دیا۔ بتائیے جو حق کی محنت لے کر اٹھتا ہے اس کے سامنے ہمیشہ کے لیے بغاوت ہوتی ہے، باطل محنت لے کر اٹھے اس کے سامنے کوئی بغاوت نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا۔ میرے بھیا آپ نے آپ کی زندگی کے اندر دیکھا ہوگا
کہ آپ کی ڈربن کی جمعہ مسجد میں کتنے ہی واز ہو گئے ہوں گے، لیکن کسی کی واز میں رکاوٹ نہیں آئی ہوگی سوائے حق آنے کے۔ یہی معاملہ ہے حق پرستوں کا اور باطل پرستوں کا۔ رحمت اللہ کے ستارے جب حق آتا ہے تو باطل کو تلملانا پڑتا ہے، باطل کو تلملانا پڑتا ہے، باطل کو تلملانا پڑتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اورینٹ محل میں، اورینٹ ہال میں 27 سے تقریریں شروع ہیں، اور وہاں جو جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ شاید کسی اور عالم سے نہیں ملے گا۔ کیوں کہ ہم تو لیڈر بن کے آئیں، موت ایک مرتبہ آنے والی ہے، 2 مرتبہ نہیں آئے گی۔ اور مالداروں کو اللہ تعالیٰ ان کی دولت اور اس کی دولت کو مبارک کرے۔ میرے محترم لوگ تو بھیک مانگنے کی نیت سے نہیں آئے اور نہ کسی کی چندہ لینے کی نیت سے آئے ہیں۔ قسمت میں ہوگا تو ملے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے، مگر دولت کی رو میں آ کر، دولت کی غلامی میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر حق کو چھپانا وہ حق پرستوں کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ تو پیٹ بھروں کا معاملہ ہوتا ہے بھیا، وہ حق پرستوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب یہ سب مت انشاءاللہ وہاں پر دیں گے۔ تو اب میرے محترم دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے معاملہ یہ ہوا کہ ان کو مار مار کر ان کے دونوں ہاتھ جو تھے اتار دیے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر 2 سال اور 4 مہینے کوئروں کی مار پڑی، ایک بات کو ہاں کہلانے کے لیے، کیونکہ بغداد کی حکومت باطل پرستوں کے ہاتھ میں تھی اور امام اس ماحول میں پیدا ہوئے کہ جہاں باطل کی برسات برس رہی تھی، تو ان سے حکومت جو تھی وہ شیعہ مذہب کی تھی، تو شیعہ مذہب والے جو تھے اس بات کو ہاں کہلا رہے تھے کیا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ مخلوق اور خالق کے ہونے پر 2 سال اور 4 مہینے کی مار پڑی، اور 2 سال اور 4 مہینے کی مار انہوں نے برداشت کی۔ تو اللہ کی شان یہ تھی کہ 3 مہینے کو، 2 مہینے کو حکومت کرنے والا مرنے لگا۔ آخر یہ جب معاملہ ہوا، جتنے بھی مناظر کرنے والے آتے تھے سب ہار جاتے تھے۔ تب جو آخر میں کوئی حکومت جب آئی تو اس نے سوچا کہ اس کو مارنے میں اپنے بھی موت ہے، اس لیے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، مگر 2 سال اور 4 مہینے انہوں نے مار کھائی کوڑوں کی، مگر حق کا دامن نہیں چھوڑا، حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ تب آج ہمارے پاس دین ہے بھیا، ورنہ ہمارے پاس بھی دین نہ ہوتا۔ تو یہ محدثینوں نے بھی بہت محنت کی، اگر محدثین محنت نہ کرتے تب بھی ممکن تھا کہ شیطان ہم کو بہکا دیتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی تمام محدثین اور اماموں اور جتنے بھی مجدد پیدا ہوئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی رحمتوں کو نچھاور کر دے، اور اللہ کی جتنی نعمتیں ساری کی ساری اس پر ختم کر دے۔ انہوں نے ہمارے تک دین ایسا پہنچایا کہ اس میں ذرا پر بھی رد و بدل نہیں ہونے دیا۔ تو اب میرے محترم دوستوں، اماموں پر بھی ایسی مصیبت آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ دیا گیا ضلع وطن کا، وطن سے باہر نکل جاؤ، تم فسادی آدمی ہو، یعنی حق کو کوئی فسادی سمجھا گیا ہے، فسادیوں کو کوئی فسادی نہیں سمجھتا، چاہے وہ کتنی ہی گمراہی جس میں ہمارے میں بٹھوس دے کر دے، مگر اس کو کوئی گمراہ نہیں کہتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ دیا گیا، ان کو وطن سے باہر کر دیا گیا، بیچارے باہر چل دیے گئے، تو باہر نکل گئے، بخارے سے باہر نکل گئے، ایک کھجور کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، صحیح بخاری ان کے سینے پر رکھی ہوئی ہے اور کھجور کے درخت کے نیچے ان کی لبے جاں ہو رہی ہے، روح دے رہے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، نہ ان کی کوئی بیچارے کی رعایت کرنے والا ہے، نہ ان کی کوئی آنکھوں کو بند کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستوں، حق پرستوں نے وہ مصیبت اٹھائی، تب ہمارے پاس دین پہنچا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ایسے دین نہیں پہنچا۔ آج ہم تو امن و امان میں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اگر آج حقانی پر بھی کوئی حملہ کرے تو ہزاروں جان مرد مجاہد موجود ہیں، اس کی ہم کو فخر ہے، مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ بیچارے چند تنہا تھے، مگر جان پر کھیل گئے، مگر دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ میرے محترم دوستوں، جانوں پر کھیل گئے، زہر کو پی لیا، مار کو کھا لیا، ہاتھ اتار دے گئے، کفر کا فتوے کو سائن کیا، مگر دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم تو امن و امان ہونے کے باوجود بھی حق کی اگر تلاش نہ ہو تو ستاروں یہ بڑی کھوٹ کی بات رہی، بڑی کھوٹ کی بات رہی۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ ہے والجماعت ہی ہے۔ اب اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اور صحابہ کراموں کی طریقے سے جو بھی مسئلہ ملے اس کو لے لو، اس کو عمل کرو، اور اس میں سے جو بھی چیز نہ ملے ہم کو
تو اگر وہ ہم چیز نہیں کریں گے تو حشر کے میدان میں ہم کو پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، محدثینوں نے نہیں کیا، اماموں نے نہیں کیا، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں کیا، تو اس کی ہم کو پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا. اور اگر ثواب سمجھ کر ہم کریں گے، ثواب سمجھ کر، اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے پوچھ دیا کہ تم نے کیوں کیا، تو اس کا جواب دینا بھاری ہو پڑے گا. اللہ نے پوچھ مارا کہ تم نے کیوں کیا، تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہو. تو میرے محترم دوستوں، یہ سب رواج و رسم ہے، اس سے ہر انسان کو توبہ کر لینی چاہیے. مذہب نہیں، مذہب وہ ہوگا جو پوری روئے زمین پر مذہب ہوگا، اس کو مذہب، باقی مذہب نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ معلوم ہو جانے کے بعد، ہدایت آ چکنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، جب باقاعدہ طریقے سے رونگ چلے، اور مومنوں کی جماعت جس طریقے پر چل رہی ہے اس سے بھی رونگ چلنے لگے، الٹا چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہا ہے. اور پھر ہم اس کو، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ جگہ بہت ہی بری ہے. تو میرے محترم دوستوں، انسان کو توبہ کر لینی چاہیے. یہ والجماعت تھی، اور اب والجماعت کا فیصلہ جو ہے وہ کل کریں گے. والجماعت کا فیصلہ انشاءاللہ کل ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. میرے محترم دوستوں، اب ایک نعت ہوتی ہے، نعت پر دعا ہوگی، دعا پر جیسا ختم ہوگا. اس بات کو نوٹ کر لیں کہ 27 تاریخ سے اورینٹ ہال کے اندر تقریریں شروع ہیں. اس کو خوب یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں، اور ان دن میں جو بھی صاحبان نہیں آئے گا اس کو یقیناً پہچانا کریں، کیونکہ وہ لگاتار تقریریں ہیں نا، پھر ایک کے بعد مضمون کھلے گا، تو اس وقت انشاءاللہ اس کی حساب کتاب ہوگا. سمجھنا ہے قیامت وہاں ہو رہی ہے، سمجھنا صفحہ نمبر کی انشاءاللہ بارشوں کی بوندوں کی طرح پڑیں گے. آج ہم نے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھ دیا. جو مجبور ہیں وہ تو مجبور ہیں، لیکن جو مجبور نہیں انہوں نے بھی محروم رکھا. یہ بڑے رنج کی بات ہے. رحمت اللہ ستارے اسی پر ایک نعت ہے. انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے، ہائے بھول گئے. ایک لفظ شریعت یاد رہا، کام شریعت بھول گئے، ہائے بھول گئے. ہم خیر الامم کہلا کبھی اسلام کی عظمت بھول گئے. ہم خیر الامم کہلا کبھی اسلام کی عظمت بھول گئے. اسرار میں نے کیا سمجھے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، ہائے بھول گئے. دل میں نہ رہا جذبہ دی، تب
پھر ایسے ہوئے دل میں نہ رہا جذبہ دی اپنی سزا سے ایسے ہوئے ایک لفظ شریعت یاد رہا کام شریعت بھولو گئے ہائے بھولو گئے لندن پہ نظر ایسی پڑی پیرس کی طرف دل ایسا کھینچا لندن پہ نظر ایسی پڑی پیرس کی طرف دل ایسا کھینچا تو کیرنا کچھ مدینے کی رہی کعبے کی عظمت بھولو گئے ہائے بھولو گئے کعبے کی عظمت بھولو گئے ہائے بھولو گئے ہر سر میں ہے فیشن کا سودا ہر جاہے سینما کا چرچا ہر سر میں ہے فیشن کا سودا ہر جاہے سینما کا چرچا ہے فلمی گانے ورد زبان قرآن کی تلاوت بھولو گئے ہائے بھولو گئے قرآن کی تلاوت بھولو گئے ہائے بھولو گئے سائنس کا شوق بڑھا جتنا ہم دین سے اتنے ہی دور ہوئے سائنس کا شوق بڑھا جتنا ہم دین سے اتنے ہی دور ہوئے پاتے ہی نہیں تعلیم کو ہم قرآن کی عظمت بھولو گئے ہائے بھولو گئے قرآن کی عظمت بھولو گئے ہائے بھولو گئے باطل کا جمع دل پر سکہ شیطان نے دیا مل کر دھوکا باطل کا جمع دل پر سکہ شیطان نے دیا مل کر دھوکا ہم لال جوان کے پیچھے من کی عظمت بھولو گئے ہائے بھولو گئے من کی عظمت بھولو
بچوں کو قرآن پڑھانا بھولو گئے ہائے بھولو گئے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے اللہ تیرے رحم و کرم سے اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا, اے اللہ ہم کو غرور سے بچا, اے اللہ ہم کو حسد سے بچا, اے اللہ ہم کو نااتفاق سے بچا, اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا, ہم کو حشر کے عذاب سے بچا, ہم کو قبر کے عذاب سے بچا, ہم کو موت کے عذاب سے بچا, ہم کو دنیا کے فریب سے بچا, ہم کو شیطان کا مکر فریب سے بچا, ہم کو پل صراط کے عذاب سے بچا, اے اللہ ہم کو کفر سے بچا, ہم کو شرک سے بچا, ہم کو بدعتوں سے بچا, ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا. اے اللہ ہمیں تیری رحمت عطا فرما, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرما, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سچی محبت عطا فرما. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس اولا عطا فرما. اے اللہ اگر ہماری غلطی ہوتی ہو تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سامعین کی غلطی ہوتی ہو تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بھلے سے برے ہیں مگر تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو سمجھانے والے ہیں ان کو سمجھانے کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ سمجھنے والوں کو سمجھنے کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ سمجھانے والوں کو اور سمجھنے والوں کو تیری رحم و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دین کی محنت کر رہے ہیں ان کی پوری رہنمائی عطا فرما. اے اللہ ان کے کاروبار کی رہنمائی فرما, ان کے گھر بار کی رہنمائی فرما, ان کے بال بچوں کی رہنمائی فرما, ان کے ایمان و عمل کی رہنمائی فرما, ان کے جان اور تندرستی کی رہنمائی فرما. اے اللہ جو مدرسے میں محنت کر رہے ہیں ان کو مدرسوں میں کامیاب عطا فرما. اے اللہ جو مسجدوں میں محنت کر رہے ہیں ان کو مسجدوں میں کامیاب عطا فرما. اے اللہ جو تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں ان کو تبلیغ میں کامیاب عطا فرما. اے اللہ محنت کرنا ہمارا کام تھا, اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام تھا. اے اللہ جو غریب ہے ان کو امیر بنا دے, جو امیر ہے ان کو غنی بنا دے, جو غنی ہے ان کو سخی بنا دے, جو سخی ان کو پرہیزگار اور متقی بنا دے. اے اللہ جو روزی سے محروم ان کے لیے رحمت کے خزانے کھول دے, جو قرضدار کو قرض میں سے نجات فرما دے, جو بیماروں کو شفا عطا فرما دے, جو بے وطن اس کو وطن میں پہنچا دے, جو بے اولاد اس کو سلب صالحین اولاد عطا فرما دے. اللہ نہ فرمان اولاد کو فرمانبردار بنا دے, جان ماں باپ کو رحم دل بنا دے. اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما, میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, میری بہنوں کو دین سمجھنے کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ میری بہنیں راستے پر آ جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی. اے اللہ جو مرگ دل ان کی مقصد کا فرما, جو زندے ان کی ایمان کی سلامت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بڑے بوڑھے ہم کو دین کے رہنما بنا, نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا. اے اللہ آنے والوں کی محنت کو قبول فرما, جانے والوں کی محنت کو قبول فرما, وقت کی قربانی دینے والوں کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دھن سے بیچاروں نے محنت کی, اے اللہ انہوں کی محنت کو بھی قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے نہ کہا ان کی بھی دعا کو قبول فرما. اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے, اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے. اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی محنتوں کو, چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا سبب بنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.